لائن لکھی ہوئی ہے جو میں بڑی ضرور دہراتا ہوں. اس میں وہ لکھنے والا وہ جو رائٹر ہے اس سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میرا حادثہ ہو گیا, میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں, کیا یہ بھی میں نے چاہا تھا؟ کیا یہ بھی میں نے چاہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو اور میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں؟ اس نے کہا یس, آپ نے ہی چاہا تھا تو آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی. اب آپ لوگ میری اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پائے. کس نے ڈائجسٹ کیا؟ ہاں نہیں, یہ کوئی بات نہیں ڈائجسٹ ہوئی ہے بات یا نہیں سمجھ آئی, مطلب کوئی پسند نہیں آئی بات. کریں کھل کے بات کریں, صرف میں نہ بولتا رہا ہوں, تھوڑا سا مجھے ہے نہیں سمجھ. دیکھیے جب میں گاڑی میں نکلتا ہوں, اب مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ مجھے پتہ ہے سفر میرا کون سا ہے, میری گاڑی اس سفر کے لیے ہے کہ نہیں ہے, میرے ٹائر کی پوزیشن کیا ہے, میری نیند کا عالم کیا ہے, میری گاڑی کی اوور آل کیا پوزیشن ہے, مجھے ٹریفک رولز کا پتہ ہے کہ نہیں ہے, رائٹ. میری مطلب شوگر لیول کیسا ہے, میرا فلاں کیا ہے, میرا فلاں. اگر یہ سب کچھ میں کر کے چلوں تو ایکسیڈنٹ کے کیا چاہ سکتا ہے؟ زیرو تقریباً. نہیں میں زیرو. اچھا پھر یہ میں نے ابھی آپ کو لا آف اٹریکشن کی بات کی. ہم فطری طور پہ نیگیٹو چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک بندے نے کہا, ایک بندہ بیٹھا تھا, دو بندے بیٹھے تھے پریشان, تیسرا بندہ آیا, اس نے کہا پریشان کیوں بیٹھے؟ اس نے کہا یار ہم یہ بات سوچ رہے ہیں, سمجھ نہیں آیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا سوچ رہے ہیں یار میں نے خواب دیکھا ہے کہ ساری دنیا جہنم میں چلی گئی اور یہ گدھا جو سامنے تھا یہ بھی جہنم میں گیا. لیکن یہ گدھا کیوں گیا تھا؟ کہتا ہے یہی مسئلہ ہے, جس سے پوچھتے ہیں اسے ساری دنیا کی پرواہ نہیں, گدھے کی پرواہ ہے. یہ ہماری فطرت ہے کہ آپ نے 99% کے چانس کو نہیں دیکھا, آپ نے کہا سامنے والا بندہ بھی آ سکتا ہے. جب وہ بھی سر فٹ ہوگا وہ کیوں آئے؟ جب وہ بھی فٹ ہوگا. آپ نیگیٹو سوچیں گے تو اور نیگیٹو چیزیں لیں گے. دیکھیں ایک ہوتا ہے پرابلم, ایک ہوتا ہے سولوشن. یہ میں آپ کو کوٹیشن بتا رہا ہوں. آپ پرابلم پہ زیادہ غور کریں گے تو آپ کو اور پرابلم نظر آئیں گے. آپ سولوشن پہ غور کریں گے آپ کو اور سولوشن نظر آئیں گے. اب کر کے دیکھیے, میں آپ کو جو بھی بات کروں گا, میں کوئی بھی بات آپ کو ہوائی نہیں کرتا. آپ اس کو کر کے دیکھیے گا, میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے, آپ مجھ سے بات کیجیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا اور نہیں. یہ سب باتیں آزمائی, یہ سب باتیں آزمائی. سر جی فون اسے کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر جانو ذرا صبر. اپنا نقصان کیا. میرے حساب سے میں نے اتنی اچھی باتیں کی, اگر یہ سن نہیں, زندگی میں سیلف ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کی اتنی حیثیت ہے تو سفر یہ خود کریں گے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے تو چورن بھیج دیا. میں نے تو ادھر آیا تھا تو میں نے چورن بیچنا آیا تھا. دیکھیں نا, میں میرا خیال تھا میں سٹارٹ میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں سیلف ڈیولپمنٹ کی کیا حیثیت ہے. ایک بندے نے کہا تھا کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری ایک بندے کی موت کی اس دنیا پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اچھا آپ میں پوچھتا ہوں, ہاں جی آپ بتائیں. میں اگر مر جاؤں, چلے میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, میں اگر مر جاؤں, ایک بندے کے مرنے سے میرے لیے کیا امپیکٹ آئے گا دنیا میں, میرے لیے مرنے والے کے لیے کیا امپیکٹ آئے گا؟ اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا, اس کے لواحقین کے لیے کچھ نہیں. جی بتائیں, بڑا مشکل سوال. فیملی, ہاں جی فیملی, ہاں جی کوئی نہیں, فیملی میں نہیں. فیملی, اچھی فیملی نہیں ہے. چلو بہت سارا آ سکتا ہے. ہاں آپ کے ساتھ جتنے لوگ انٹریکٹ ہیں, آپ فیملی. میں بتاتا ہوں, میں اگر مر جاؤں میرے حساب سے دنیا ختم ہو گئی. جی سر وہ تو ہے, ایگری؟ بالکل سر, بالکل ہے. میں کتنا امپورٹنٹ ہوں.
میرے مرنے سے 7 ارب انسان پھر زندہ رہے یا نہ رہے، مجھے کیا ہے نا سر؟ بالکل ایسے ہی تو سب سے اہم کون ہوا؟ آپ خود سے میں خود۔ جی سر، اور پرابلم یہ ہے کہ میری زندگی میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہر وقت میں کیا سوچتا ہوں، ہاں میں بتا رہا ہوں ہماری زندگی کیا ہے۔ میری زندگی ہے فیملی، ایسے سر، جاب، دوست، اکبر، احمد، علی، فلاں فلاں فلاں، اس نے کیا سوچا، اس نے کیا کہا، اس نے کیوں کیا، وہ ایسا کہا ہے، وہ کیوں کیا۔ دس از مائی لائف۔ ہم رات کو سوتے کیوں ہیں کہ نیند آ جاتی، صبح اٹھتے کیوں ہیں نیند کھل جاتی۔ ان کی کرنا ہے کہ میں کھوتے کر دیں، چپ کر کے لگتے گئے بس۔ ایسا ہے آئی ایم سوری، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی کسی کی بات نہیں سر، ایسے ہی ہے سر، ہر بندہ ایسے ہی ہے سر، ہر بندہ ایسے ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو ویلیو کرنا شروع کریں گے، ہماری زندگی میں 5 بال ہیں، 5 بال ہیں۔ آپ کی جاب، ورک، ہیلتھ، فیملی، فرینڈس اینڈ سول، مطلب ہے مذہب۔ یہ 5 بال ہیں، ورک، فیملی، فرینڈس، ہیلتھ اور آپ کی سول، مذہب۔ اس کے علاوہ کوئی بات اہم ہے تو بتائیں، جو یعنی آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی ان 5 جگہوں پہ تقسیم ہے، کوئی اور ہے تو بتائیں۔ نہیں ہے؟ ان میں سے صرف ایک بال ہے جو کرسٹل کی، باقی ہر بال ربڑ کی۔ ورک میں آپ کی اپریزل اس سال گندی آ گئی، اگلے سال ٹھیک، اس سے اگلے سال ٹھیک، ربڑ کی بال کی نیچے گئی اوپر آ گئی۔ فرینڈز آپ کے اور بن جائیں گے، وہ بھی اور بن جائیں گے۔ دو بال، اچھا یہ بال ہوگی۔ سول، آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں اللہ معاف کرے میں اس میں بحث نہیں کر رہا، لیکن چلے آپ نے توبہ کر لی۔ 2 بالز ایسی ہیں جو کرسٹل کی، جو شیشے کی، ایک آپ کی ہیلتھ، ایک آپ کی ہیلتھ۔ ایک دفعہ شوگر ہو گئی تو پھر شوگر مینیج کرتے ہیں۔ شوگر کسی کی ٹھیک ہوتی مجھے دکھا دو گے، رائٹ۔ اور دوسری اہم چیز کیا ہے؟ فیملی۔ یہ کرسٹل بال ہے۔ ایک دفعہ آپ کا خدا نہ خاصہ بچہ بگڑ گیا، رائٹ۔ آپ مجھے یہ بتائیں ان 2 چیزوں کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ اہمیت کس کی ہے؟ جو ربڑ کی بات ہے، ورک، دوست۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے، اب سیلف ڈیولپمنٹ، مطلب میں جب اس مراحل میں تھا تو میں ٹریننگ سے پہلے سوچتا تھا کہ اس میں کیا ہوگا، اس طرح کی بات۔ تو سیلف ڈیولپمنٹ اگر آپ اسے اہم سمجھیں گے تو پھر آپ کو روز، میرا یہاں کام آپ کو چیزیں پڑھانا نہیں ہے، میں نے ایک سوچ دے دی ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہونی چاہیے، اور یہ ایک کنٹینیوس لیکچر ہے، اور آپ نے سے خود ہی اس کو دیکھنا ہے، رائٹ جی۔ اس گھر میں رہتے ہیں جس طرح نیشنل بینک کی وجہ سے میں وہاں، جو جس طرح کی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں آپ کو نیشنل بینک نہ ہوتا۔ آپ آج جس طرح کے آپ کے بچے جن اسکولوں میں، مطلب ہے 50,000 چیزیں ایسی ہیں، نہیں اسٹارٹ میں بھی کہہ رہے ہیں، میرا مطلب میں معذرت کی تھی۔ سچ صرف اپنی ذات کے بارے میں بولیں، پھر سے یا دوسروں کے بارے میں بولتے اچھا لگتا ہے۔ وہی بات ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کیا آپ سے سننا کیا اچھا لگتا ہے۔ سر آپ نے ٹائی کہاں سے لی؟ جی سر کمال، آج تو کمال، سر جی آپ کی کمال ہے نا، یہی بات ہے، مجھے سب یہی باتیں چاہیے۔ اچھا یار تیری کیا ہے یار، کپڑے کی وجہ رکھا لگتا ہے، اچھا چلو ماشاء اللہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، ہاں
بات دل رکھنے سے نہیں ہے. میں ایک اور بات کر رہا ہوں، ذرا میری بات کو میں کہہ رہا ہوں اپنے کانوں میں ڈالیں. جی 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 بالکل خدا ہے حکیم. تعریف کرنی چاہیے. اس نے ہر انسان کو یونیک بنایا. مجھے یہ بتائیں، پوری دنیا میں 7 ارب دنیا اس وقت ہے، اور پیچھے سارے دیکھ لیں، میرے فنگر پرنٹس جیسا کسی کا ہے نہیں. میری شکل جیسی کسی کی ہے، میرا دماغ جیسا کسی کا ہے، میرا سارا قد اس نے مجھ سے پہلے کبھی نہیں بنایا، میرے بعد کبھی نہیں بنائے گا. خدا نے ایسا یونیک انسان بنایا ہے. آپ کو اس میں کچھ اچھا نظر نہیں آیا، آپ اندھے ہو، اس نے ٹھیک بنایا. بے شک بہت خوب، بہت اچھا. لوگوں میں اچھائیاں دیکھنا سیکھو. صحیح بات. لوگوں میں بہت اچھائیاں ہیں. بھائی جان کی طلب کب، چلو ٹھیک ہے نا. کسی کے گھر گئے ہیں، سب لوگ اچھا ہے، ذرا مٹھے تھوڑی دیں کھیر. کوئی برا نہیں ہوتا. تعریف ایک ایسی شے ہے، میں یاد رکھوں، میں آپ کو بڑا میں بتاتا ہوں. تعریف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو یقین بھی ہونا کہ غلط ہے پھر بھی اچھی لگتی ہے. اسمارٹ ہے تو مجھے لگے گا شاید یہ کٹنگ کر رہی ہے یا مجھ پر ڈانٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ میری موٹاپے کی ڈسکس نہ کرو. اب ویسے کہہ رہے یو آر لوکنگ گریٹ. آپ پرسینٹیج بات کر رہے ہیں. آپ ضروری ہے کہ آپ نے میرے موٹاپے کو ہی بات کریں. پرسینٹ سر جی آج کل آپ کی ویسٹ کیا ہے؟ او پہلے تو اچھا پہلے یوں تھی. نہیں سر یو آر لوکنگ گریٹ. تھپڑ مارا کہ دل کا اچھا پھر آپ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں کوڑ مارا بھائیاں دیکھو اثر کا منہ کرے نا اثر دیکھو صحیح ساری یہ برائی ساری یہ خامی سمجھو صحیح کوڑ کا کہنے میں نے بھائی جان یہ سچ میں تمہارے واسطے بولے جا ہوں برداشت کرو. بڑا بدتمیز ہے یار. رائٹ. میں نے گزارش کی ہے پہلے اپنے آپ کو فتح کرو، پہلے دیکھو اپنے آپ کو ایویلیویٹ. ان سب کے بارے میں بھول جاؤ، اپنے بارے میں آپ ان سب کے بارے میں دیکھو. آپ دیکھو کہ آپ کی ذات میں یہ ہے. میں خواہش کر رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ بات طے ہے میں بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ سب لوگ منافق ہو. اب میری خواہش ہونی چاہیے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ تو بات کرے یار یہ سارے منافق ہیں لیکن مغیث اچھا ہے. اس طرح کیا ہوگا؟ ایک مغیث اچھا ہو جائے گا، ایک یہ اچھا ہو جائے گا، ایک 4 بندے تو اچھے ہو جائیں گے، ہے نا. یار سارے منافق، بڑا ہی زمانہ خراب ہے. اچھا ہر بندے کو دلا ہے یار، وہ کوئی ایک دم تو لے جو ہے یار کچھ تو اچھا ہے. جو خراب ہے اس کو بھی گلا ہے. اس کا گلا ہے اس وجہ سے کہ وہ خراب ہے. سر آپ نے ایک لفظ نکال دیا ہمارے ذہن میں بات ہے پاکستان کیسے ہیں سارے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے جو بات کی کہ آپ کے بھائی کیسے ہیں آپ کے پیرنٹس کیسے ہیں. اصل بات یہ ہے جو ہمارے دماغ میں بیٹھ بس آج کا لیسن جو تھا وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو ہو گیا، یہ یہاں تک ابھی یہ یہاں تک. ہاں یہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ ختم کرو. مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے، سب سے بڑا اس کا فائدہ مجھے خود ہوتا ہے. جب میں اس طرح کا سیشن آتا ہے تو پھر میں ایک دفعہ پھر میں کام شروع کروں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کام کی چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کام کی چیزیں ہیں اس کی ایک کوالٹی میں بتاتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کو چیزیں پسند نہیں ہیں اس کی میں کوالٹی بتاتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کو چیزیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو شیئر کرو بڑھتی. محبت، علم، خلوص، جتنا شیئر کرو خوشی بڑھے. اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ شیئر کرنے سے کم ہوتی ہے. دولت دیکھیں نا، وہ دولت اس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ اپنے رسول کو نہیں دی، اس کے دشمن کو. اپنے رسول کو جس کے لیے کائنات بنائی اسے کچھ نہیں دی، کچھ نہیں مطلب جو بھی ہے ظاہر حالات میں، اور اس کے دشمن کو دے دی. تو بہرحال پہلے اپنی ذات کو دیکھیں. یہ سفر یہاں سے شروع کریں. جب یہ سفر یہاں سے شروع کریں گے
آپ کو ہر جگہ اچھائیاں نظر آئیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کو ہر بندے میں اچھائی نظر آئے گی. دیکھنے والی آنکھ اپنی ٹھیک کرو. یار بات سنو، میں نے لگائے ہوئے وائٹ شیشے، مجھے آپ کے چہرے اور نظر آ رہے ہیں. ابھی میں اس پہ بلیک شیشے لگاؤں تو آپ کے چہرے بلیک نظر آئیں گے. اب پرابلم کس میں ہے؟ میری اینک میں یا آپ کے چہرے؟ یار اینک بدلو بھائی، دیکھنے والی آنکھ بدلے سر. دیکھنے والی آنکھ بدلو بھائی، سب اچھا ہوتا ہے. اب آپ کی اینک اپنی خراب ہے، شیشہ آپ نے گدلا کیا ہوا ہے، تو پھر مجھے تو نہ بات کریں. وہی سب منافق آدمی، فلاں منافق آدمی. اس دنیا میں کوئی تو ایک ٹھیک کر لو. ابا جی میں ابا جی، حالانکہ اس کے ابا جی کا 3 کا 2 کا کیس ہوا. اس کا مطلب ہے آپ نے لو کی وجہ سے اس سے اچھا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کے ابا جی، اللہ معاف کرے میرا، اگر آپ کے ابا جی اتنے ہی اچھے تھے تو ان کو پولیس پکڑ کے کیوں لے گئی؟ وہ تو دنیا میں سارے اچھے ہیں. اب میرے جو ساری دنیا میرا گن گاتی ہے، مجھے آپ برا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب پرابلم کیا ہوا کہ وہاں آپ نے اور اینک لگائی ہے، یہاں اور اینک لگائی ہے. اینک اپنی خراب ہے اور پرابلم میرے ساتھ ہے. رائٹ؟ یار سوسائٹی میں موو کرتے ہیں. دیکھیں ایک سوسائٹی کی، یہ جو ہم کھڑے ہیں یہ کسی اور نے بنایا، یہ کسی اور نے بنایا، یہ کسی اور نے بنایا، اس کو چلا کوئی اور. یہ انٹر ڈیپینڈنس، ہم ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ان سب چیزوں کے بغیر آپ کو لیکچر دوں. کیسے؟ میں نے فوراً کہنا یار وہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، ہوں میں لیکچر دیا گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کتنی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. رائٹ؟ یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہے think when when. نمبر 2 seek first to understand then to be understood. تیسرا ہے synergize. اور پھر آ جاتا ہے 5ویں چیز ہے، جو 7ویں چیز ہے وہ ہے sharpen the saw. Sharpen the saw, improve yourself. اس پر ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. 6 کے شاید میں اتنی بات نہ کروں. شارپن the saw، اپنے آپ کو مسلسل. وہ کسی نے کسی سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس، میں آپ کو کوئی مجھے کلہاڑا دے اور کہے کسی درخت کو 6 گھنٹے میں کاٹنا ہے تو میں 4 گھنٹے اس کلہاڑے کو تیز کروں گا اور 2 گھنٹے میں درخت کاٹوں گا. اپنی ذات پہ، اپنی اسکلز پہ، اپنے آپ پہ، اپنے ایٹیچیوڈس پہ کام کر کے اسے امپروو کرنا ہے. جب آپ اسے امپروو کر لیں گے تو پھر کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو زندگی بہت آسان کر سکتے ہیں. اس میں نا ایک چھوٹی سی چیز کر کے پھر میں بریک لیتا ہوں. شاید ون جی ہاں، سینرجائز کا مطلب ہے کہ کولیبریٹ. ہم نا زندگی میں سنکرونائز نہیں، وہ سنکرونائز ایک اور چیز، سینرجائز ایک اور چیز. سینرجائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیم پلے. ہم سب لوگ انڈیپینڈنٹلی ایک اور چیز ہوتے ہیں، لیکن جب ٹیم پلے ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے جب ہم چلتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. یہ سینرجائز. اس میں نا میں نے ایک بات لکھی ہے ون میں، اس سے پہلے ایک انٹر ڈیپینڈنس میں نے لکھا ہے ون میں. وہ ایک جگہ نا میں 4 اچھا وہ ایک میں بڑی خوبصورت آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک ٹرینر تھا، اس نے ایسے ٹریننگ میں سب کو ایک بیلون دیا اور ہاتھ میں ایک پن دی. سب کو بیلون دیا اور ایک پن دی اور کہا یہ 500 روپے کا نوٹ ہے، یہ اس بندے کو ملے گا جس کا بیلون نہیں پھٹے، سلامت ہوگا. سب کو بیلون دیا، ایک پن دی اور کہا جس کا بیلون اینڈ میں بچ جائے گا یہ 500 روپیہ ہم وصول کریں. اب سارے لگ گئے اللہ کا نام لے بیلون پھاڑنے. میں نے اس کا بیلون پھاڑا، اس نے اس کا پھاڑا، اس نے اس کا پھاڑا. تھوڑی دیر بعد سارے بیلون ختم، سارے خوش ہو گئے. اس نے کہا یہ بتائیں ہمیں 500 کس کو دیں؟ کوئی بیلون نہیں کرتا. اس نے کہا میں نے یہ کب کہا تھا ایک دوسرے کے بیلون پھاڑو. میں نے کہا تھا جس کا بیلون بچ گیا
سب کو اس مل کو رہے 500 ملے گا. سب کے مل رہے تھے. اگر سارے بیلون بچا لیتے تو سب کو 500 ملنا تھا. ہمارا ذہن یہ کیوں ہے کہ ہم دوسرے کا گھاٹا کھاتا کریں کریں گے؟ گے. بہت خوب بہت وہی بات ہے. ہم ایسا کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں سر, بالکل ایسا کرتے ہیں. مجھے اپنے بیلون کی فکر نہیں ہے. جی جی سر, اگلے کا پھاڑنا سر. اس کا بیلون کیوں ہے بھائی, اس کو پھاڑو. بالکل بالکل صحیح. دوست کا ہے سر نیگیٹو. اب دیکھیں پازیٹیو میں یہ تھا کہ اگر یہ سب کے بیلون بچ جائے سب کو 5 مل جائے. سب کو 5 جی سر بالکل. سارے خوش ہوتے, سارے ون کرتے. اب کس نے ون کیا؟ صرف نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. ہم پہلے نیگیٹو دیکھتے, پہلے نیگیٹو. تو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ موبائل کیسا ہے, مجھے لگتا ہے اس کی تصویر اچھی نہیں ہے. اس کا کیمرہ زیادہ اچھا نہیں ہے سر. ایسے ہی بالکل صحیح کہا سر. اچھا ماڈل کون سا ہے؟ ماڈل ہے بس بند ہو گیا. A20. یہ ختم ہو گیا, یہ تو ختم ہو گیا, بند ہو گیا. اس کا وہ کیمرہ ہاں. کوئی اور اچھا سر پھر کہیں گے ریسیل ویلیو نہیں ہے. ہم نے ریسیل ویلیو نہیں ہے. آپ نے یہ گاڑی لی, اس کی ریسیل ویلیو نہیں نہیں کہہ ہے. رہا کہ آپ نیگیٹو باتوں کو نہ سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں نے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے یہ ساری تیاری کر لی تو سامنے والے آنے والی گاڑی سے اپنے آپ کو نہ بچائیں. میں نے یہ نہیں کہا, لیکن میں نے کہا تھا آپ اپنی پوری آپ نے تیاری کری سر. وہ بھی تیار ہو کے آئے گا تو نہیں ہوگا وہ سر. جب وہ سامنے سے آئے گا آپ نے اس سے بھی بچانا ہے. لیکن صرف وہی کام رہ گیا نا. وہ جو ایکسیڈنٹ آپ کے ٹائر کھلنے کی وجہ سے ہوا, وہ جو ایکسیڈنٹ آپ کا نیٹ بورڈ کھل, آپ کے ٹائر پنکچر ہونے کی وجہ سے, یا کسی اور ایسی وجہ سے, یا آپ کو نیند کی وجہ سے, یا آپ کے بلڈ پریشر کی وجہ سے, وہ تو بچ گئے. سوچ آل ٹوگیدر بدلے گی. آپ کے حالات کی وجہ سے ٹینشن اتنی نہیں ہوتی, آپ کے خیالات کی وجہ سے. اور خیالات بدلیں گے تو حالات بھی بدلیں گے. رائٹ جی, اس وقت تک ٹھیک ہو گیا. اب ہم 7 ہیبٹس کی طرف شروع کریں گے آفٹر ٹی. تو یہ کیا, نوکری کی, اور مارکیٹ. اور میں آپ کو ایک اور شعر سناؤں. کون جیتا ہے زندگی اپنی, ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے. لگتا ہے بہت زیادہ اسٹریس میں. آپ نہیں یہ ان کی مہربانی, انہوں نے کہہ دیا. آپ بتائیں آپ میں سے کون ہے جو اپنی زندگی جی رہا ہے؟ کوئی نہیں سر. حالات مسلط سے مراد کوئی بندہ بندی کی چھوڑ دیں. بینک مسلط ہے, اپریزر مسلط ہے, مطلب کچھ بھی ہے. یعنی آپ اپنی, میں آپ سے پوچھ شوگر کو اس میں سے بات کر رہا ہوں کہ ذرا بات آسان ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے شوگر میں پیتے ہیں کہ کہیں شوگر نہ ہو جائے؟ کتنے لوگ؟ ایک بار کوئی ہوگا. یہ ہے پرو ایکٹیو. یو ڈو سم تھنگ, پہلے سے تیاری کریں گے. پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ یار میں کہیں ایسا نہ ہو جائے تو آئی شوڈ ڈو دس. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بلڈ پریشر کی ایک وجہ یقیناً ہے کہ ایک آپ نمک اور دوسرا آپ کی لیزی لائف اسٹائل. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے صبح اٹھتے ہیں اور ڈرون بجاتے ہیں کہ کہیں مجھے بلڈ پریشر نہ ہو جائے؟ گھٹنوں کی تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے. کتنے لوگ ہیں اس کی وجہ؟ اچھا پھر میرے جیسے لوگوں کے پاس ایک بڑا ایکسکیوز ہے, ٹائم نہیں ملتا. ایسے ہی ٹائم کو دکھائی دیں, ٹائم کو. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں لاہور میں اور آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے, اور اگر آپ کسی کو, کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ پیٹرول ڈلوا لیں, اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ملتا, راستے میں رک جائیں گے. راستے میں رک جائیں جی گے. سر. تو آپ کے ساتھ بھی تو یہ کچھ ہو رہا ہے. جی سر ایسے ہی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جان ٹائم نہیں ملتا, بینک تو آنے ہیں, لالا تھکے ہونے ہیں, یار موقع ہونے ہیں, یار صبح یار ٹھیک ٹھاک. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا باس ابھی سرکولر آتا ہے
کہ جو بندہ صبح 1 گھنٹہ کی واک کرے گا اس کو سالانہ انکریمنٹ ایک پکی اپریزل ہو جائے گی. پھر پتہ ہے کس کے پاس سارے بینک والے ملیں گے پارک میں، سارے بینک والے ملیں گے. تو اس کا مطلب کیا صبح ہوا؟ شام واٹس ایپ کر رہے ہیں سر. مطلب I'm آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ آپ کی 1 سال کی ایج سے بھی کم ہے. Am I right؟ یس سر. پھر رونا نہیں ہے جب ڈاکٹر آپ کو کہے کہ want to see you are about to die. پھر رونا نہیں. پرویکٹیو. اس سے پہلے کہ میں نے ابھی سے کہا ہے کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی کے کوئی مسلط ہے. جاب مسلط نہ ہو، فیملی مسلط نہ ہو. میں فیملی مین ہوں، میں کلیم کرتا ہوں میں فیملی مین ہوں. آئی لو مائی فیملی، میری ساری فیملی میں. بٹ میں بھی اپنا جاب کرتا ہوں، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے کہ سچویشن ارائز ہو جائے، اب دیکھیں میں نے ابھی مثال دی ہے ہیلتھ کی، میں نے مثال دی ہے جاب کی. آپ اپنے سرکمسٹانسز میں دیکھیں کہ آپ نے کتنی لائف ایسی ہے جو آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور کتنی لائف ایسی ہے جو آپ کو گزارنی پڑتی. بی پرویکٹیو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ افیکٹو بندے ہوں تو بی پرویکٹیو. اس سے تھوڑی سی اور بات آگے کرتا ہوں. آپ اگر اپنی زندگی خود نہیں جئیں گے تو آپ کی زندگی کوئی اور جیے. میں وقت پہ سو جاتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں وقت پہ سو جاتا ہوں، 10 سوا 10 سو جاتا ہوں. پہلے وہ جیا صاحب جو ہے نا وہ مجھے رات کو 10 12 بجے 1 بجے فون کر دینا. وہ اکیلے تھے ادھر رہیں یا کہاں سائڈ پہ، رات کو فون آ جاتا. اب وہ آہستہ آہستہ ایک اور دوست بھی ظاہر اس کا فون کرتا ہے. میں نے سب کو یہ بتا دیا بھائی میں 10 بجے فون. میں کیسے کرتا تھا؟ میں فون کا کریڈٹ سے اٹھاتا رہتا تو سب بھائی. اب سب کو پتہ چل گیا کہ مغیر 10 بجے کے بعد کیونکہ میرے نزدیک میری نیند زیادہ ایسی بات بھی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نعیم بخاری کا میں نے ایک دفعہ انٹرویو پڑھا تھا. وہ کہتا جی میں تو صبح 4 بجے اٹھ کے مجھے کیسز تیار کرنے ہوتے ہیں. تو میرے بیٹے کی شادی تھی، میں نے 9 بجے اسے کہا بیٹا میں سونے لگا تو اب تیرے مہمان جان. شیخ رشید پسند کرے نہ کرے، میں کسی میں کوئی ذاتی کمنٹس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس، یہ میں نے خود چیزیں سنی ہیں تو میں بات کروں. وہ کہتا ہے جب میرے کوئی الیکشن کسی نے لڑنا ہوتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اپوننٹ بندہ ہے یہ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے؟ وہ مجھے کہتے ہیں 10 بجے اٹھتا ہے. میں کہ فکر نہ کرو تو ایک سال نہیں ہرا سکتا. اکشے کمار جیسا بندہ وہ کہتا ہے کچھ ہو گیا میں نے صبح شام 9 بجے سو جاتا کیونکہ صبح میں نے ایکسرسائز کر لی یا اپنے آپ کو فٹ کر لیا. سو دس از آل. میں کوئی ایکسٹریم باتیں اس سے بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں. وہ یار لوگ نہیں، بچے نہیں سونے دیتے یار. دس از آل ربش. ہم کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں جب ہم دبئی کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو ہم ڈسپلن کیوں ہوتا ہے؟ یو ڈیسائڈ کہ زندگی کیسے گزارے. دیکھیں ہر چیز آپ کے پاس میں نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا پابند ہے. حضرت نے کہا ایک کام تھا اس نے اٹھا لیا. حضرت نے کہا دوسری اٹھا. ہمارا اختیار. میں یہ باتیں کر رہا ہوں مجھے آپ آگے سے یہ کہیں گی قسمت اور فلاں یوں کر رہا تھا فلاں، میں مانتا ہوں. جہاں تک آپ کا اختیار ہے بی پرویکٹیو. یو شوڈ ڈیسائڈ کہ ہاؤ لائف ول موو. آپ کو اپنا دن کا شیڈول بنانا چاہیے.
control your destiny or someone else will. اگر آپ اپنی قسمت خود نہیں اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو کسی اور کے ہاتھ میں. یہ میں نے لکھا ہے be a responsible person. نمبر 2, take initiative, choose your action, attitude and mood. Don't blame others for your wrong actions. Do right things without asking. اس میں نے ایک لفظ میں نے لکھا ہے کہ choose your action, attitude and moods. ہمارے پاس میری ہر برے کام کی ایک وجہ ہوتی ہے. یار مغیث آپ نے چھوٹی سی بات کی اور میں غصے ہو گیا، غصے میں آ کے میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ آپ کے. آپ نے چھوٹی سی بات پہ مجھے غصہ دلایا اور وہ کچھ کرا لیا کہ جو آپ نارمل حالات میں نہیں کرتے. ایک بندے نے کہا کہ میں کیا کروں، غصے میں کنٹرول کیسے کروں؟ سر جی تھوڑا نام کنٹرول کیسے کروں؟ میں بیٹھا ہوں کہ ایک بار بندہ جناب مجھے برا بھلا کہہ کے چلا گیا، گالی دے کے چلا گیا. اب میرا اس پہ غصہ بنتا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بنتا. سر جی ذرا غور کریں. اس نے کہا کیوں نہیں بنتا؟ اس نے کہا بس اس نے کہا ہے کہ مغیث چور ہے. رائٹ سی، مغیث چور ہے. کہتے ہیں مغیث کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں چور ہوں. اگر میں چور ہوں تو مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے. صحیح کہہ رہا ہے تو اس پہ کس بات کا غصہ؟ اور اگر میں چور نہیں ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے یار، اس پہ کس بات کا غصہ؟ صحیح، بالکل صحیح. دیکھیے جی ڈیفینیٹلی یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. یہ چور ہے، ایک انگلی آپ کی طرف ہے تو 3 کس طرف ہے؟ ایسے ہی ہے. سب سوچ کے ساتھ ہے، سب سوچ کے ساتھ ہے. خیالات. اب اگلا بندہ یہ بات کرے گا کہ میرے ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا. میں کہتا ہوں جب میرے مرنے سے 7 ارب مر جائے گا تو میرے ٹھیک ہونے سے بھی 7 ارب نہیں. میں مر گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ 7 ارب انسان مر جائے گا. ایسے ہی سو تھنک اباؤٹ یور. اب مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ ٹھیک ہو جائیں گے بس کر. قبر میں مجھ سے کوئی بھی پوچھے گا بھائی جان تھوڑا بیٹا کی کرتا ہے، بھائی جان تھوڑے ابا جی رہتی تھی بس I'm not responsible. اگرچہ وہ میرے کسی چیز سے زیادہ امیڈیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے والد اور آپ کے بیٹے سے زیادہ آپ کا امیڈیٹ کون ہو سکتا ہے؟ تھنک اباؤٹ یور سیلف، پرو ایکٹیو. تو آپ کا جو مائنڈ ایٹیچیوڈ اور یہ ایک لکھا ہوا ہے ڈونٹ بلیم ادرس فار یور رانگ ایکشن. ہم میں سے کوئی بندہ اتنا کریجیس ہے کہ وہ اپنے کسی بھی غلط ایکشن کی وجہ بتائے ہاں میں ریسپانسبل ہوں. آپ لیٹ کیوں آئے؟ وہ جی میرے بچے نے میرے ایک کرتا سی ہو کرتا سی. آپ کو یہ آپ نے اس سے ایسی بات انہیں میں نے ایک ایسی انہوں نے وی ہیو آل دا ریزن کہ جو کچھ بھی ہم برے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. جب آپ یہ بلیم کرنا ختم کر دیں گے آپ کی زندگی میں انقلاب ہے. آپ میں سے کبھی مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیں جس نے کسی اونرشپ لی ہو کہ اگر یہ کچھ برا ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. نہیں، میں کیا کرتا، انہوں نے بات ہی ایسی کی، اس نے بات ہی ایسی کی، وہ اگر ایسا نہ کرتا تو میں کیوں کرتا. پرو ایکٹیو. اور آخری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کام کیا ہے تو آپ کرو. ہم ساری زندگی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں خوش ملا. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک پش ملتا ہے،
اے کم کرو اے کم کرو، پھر آ کے بستر میں گرتے ہیں کہ ابھی کوئی کام نہیں ہے، وی آر ویٹنگ. جیسے آپ بس کی بات ہے، جانور بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اس کو واپس آ کے باندھ دیتے ہیں، پھر وہ چھانٹا لگ جاتا ہے. وہ چھانٹا ضرورت کا ہو سکتا ہے، وہ چھانٹا کا ہو سکتا ہے. آپ کی زندگی میں 24 گھنٹے میں کتنے کام وہ ہیں جو آپ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کو کرنے چاہیے. نماز روزے کی میں بات نہیں کر رہا، کوئی اللہ کا چکر ہے، وہ ہم ڈیفینیٹلی اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ بچپن میں کچھ ہوتا ہے، لیکن اس ایج میں یقیناً ہم خود میں اس کی بات نہیں. کتنے کام ایسے ہیں کہ مثلا آپ اپنی، میں نے 5 جو آپ کے بہت بتائیں گے، فیملی، ورک، فرینڈ، آپ کی ہیلتھ، اس کے لیے آپ نے زندگی میں پلان کیا ہو کہ یہ کام مجھے اب کرنے ہیں، یہ چیز مجھے اس وجہ سے کرنی ہے کہ اس کا یہ فائدہ، یہ میرے لیے صحیح. جو لوگ یہ کرتے ہیں دیز پیپل آر پرو ایکٹیو، اور جو یہ نہیں کرتے وہ ہوتے ہیں ری ایکٹیو. ہماری ساری زندگی ریئیکشن میں گزرتی ہے. ہم بیسیکلی جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ریزن ہوتی ہے، اور ریزن ہوتی ہے دوسرے لوگ، ہم خود نہیں ہوتے. انیشیٹ نہیں کرتے. اب آپ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سینیریو میں ذرا دیکھیں کہ آپ پرو ایکٹیو ہیں کتنے ہیں اور یا ری ایکٹیو. جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دے کریٹ، ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ یہ کام مثلا آپ میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ پہلی تاریخ آ گئی ہے، اس میں کسٹمر کا یوں رش ہوگا، اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں، ہم یوں کر سکتے ہیں، کمپلین نہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، واش روم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اب یہی کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کے جب رش ہوتا ہے تو پھر آپ اسی وقت یا کولر برف لایا، یہ ریئیکٹیو ہے. چھوٹی سی مثال ہے، وہ پرو ایکٹیو ہے، وہ ری ایکٹیو. پرابلم کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ آپ یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ کمپلینٹ نہ ہو، پرابلم نہ ہو، اس کو پہلے دیکھا ہے. ہمارے معاشرے میں موسٹلی لوگ ریئیکٹیو بہیویئر کرتے ہیں. سر میں کہتا ہوں زیادہ ریئیکٹیو ہی ہیں. اس کی وجہ لوگ برے نہیں ہیں، لوگوں کو پڑھایا ہی یہی گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں لاشعوری طور پہ جو ہم نے سیکھی ہیں، ہم نے اس کے بعد جو آپ نے اپنا لی ہیں، اب ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری دنیا پرو ایکٹیو ہے، بہت ساری، اور ہم بھی کسی حد تک ہیں. مثلا پرو ایکٹیو آپ کیسے ہیں؟ اب آپ نے صبح ادھر آنا تھا، کچھ لوگ ہیں انہوں نے رات کو جناب مثلا میں نے اپنا یہ ڈریس پہلے دیکھا، اس کے ساتھ ٹائی یہ وہ میں رات کو کر کے رکھا، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوں گے انہوں نے صبح اٹھ کے سارا کچھ کیا ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے ہی یہ سیٹل کیا ہوگا کہ اگر اسپیشل ارینجمنٹ ہوگی تو ایسے ہی ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے انہوں نے کہا چل یار جنا کوئی پھر پا لاؤ. مطلب یہ ایک ہر لیول کا ایک اپنا ایک کھاتا ہے. مثلا میں ڈریسز کے معاملے میں آپ کتنے لوگ ہیں جو آپ صبح ڈریس پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ڈریس ہونا چاہیے، کچھ بھی پہن لیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، آپ ان کو کر کے دیکھیں، یا آپ ان کو کر کے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت بھی ہوگی اور اس کی آپ کو بڑی فریشنس بھی ہوگی. اب آپ ذرا دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ پرو ایکٹیو ہیں ری ایکٹیو. اکبر آپ بتائیں. یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ سارا گوگل پڑھا ہوگا، چینل پہ پڑھا ہوگا، آپ اسے دیکھ لیجیے گا. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو اگر یوں سمجھ لیں کہ اگر 5 نمبر ہوں ری ایکٹیو، جو سب سے زیادہ پرو ایکٹیو اور جو 5 نمبر اور سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہے وہ 1 نمبر ہو، آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر ہیں؟ مس کیسرا آپ بتائیں. 2-3 نہ کریں، پلیز پیسے 2 یا 3. آپ ری ایکٹیو ہیں کہ پرو ایکٹیو ہیں؟ موسٹلی ری ایکٹیو ہیں. آپ اپنے آپ کو 2 نمبر، کیونکہ 3 کا مطلب ہے کہ آپ پرو ایکٹیو زیادہ ہو. اچھا آپ بتائیں.
سر 3 نمبر 3 نمبر، یعنی آپ بینک سروس میں مطلب اس کے مطابق 3 نمبر ہے چیک کر کے. ٹھیک ہے. آپ بتائیں جی 5 نمبر. آپ پرویکٹیو ہیں، یعنی ہر چیز آپ پہلے پلان کرتے ہیں. جی. گڈ. آپ پرویکٹیو. گڈ. سر 60-40 ہے تو ٹھیک. سر پرویکٹیو آپ کے جی سر 82. سر اب کرنے والا کام کیا ہے آج کے سیشن کے بعد؟ جو تو 50 جو تو 100 ہے دے شوڈ اسٹک ٹو. کوشش کرنی چاہیے کہ یار ہم ریئیکٹیو نہ ہو، اور جو ذرا کم ہے اپنا لیول اس سیلف امپرومنٹ ہے. اس کے لیے آپ کسی اور کو جواب دینا ہو، اپنے آپ کو جواب دیں، اپنے خود ٹارگیٹ سیٹ کریں. اب ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ، اور اس کے لیے جو سب سے یہ باتیں میں نے اینڈ میں کرنی ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ کو بتائے کہ بھائی جان اب آپ بالکل لیول پہ، اب آپ یہ کریں، اب آپ یوں ہیں، اب آپ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ جتنے لوگ ہیں نا جن کے پاس آج پلے گراؤنڈ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان سب کے پاس کل ہاسپٹل کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. پھر ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے اور یار اور کہ ڈاکٹر نہیں ملے یار کتنا ٹائم سے لے رہے. یہ جتنے لوگ آج بزی لوگ ہیں نا، اور ویسے بھی یہ کہتے ہیں قبرستان جو ہے نا سب سے زیادہ بزی لوگوں سے بھرا ہوا ہے. ان سب کو یہ نہیں پائے گا یار ساڑھے کو بغیر دنیا کتنا چل رہی ہے یار. ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ میرے بغیر پتہ نہیں بینک میں کیا ہوگا. ریٹائرمنٹ کے بعد میں بینک ایک دن جاتا ہوں، آؤ مغیث صاحب آ گئے چائے لے آؤ. دوسرے دن جاتا ہوں یار پھر آ گئے. یار میرے بغیر تو بینک نہیں چلتا تھا. سر جی بیٹھو 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 چائے لے آ یار. پھر اٹھ کے چلا گیا یار بابا چلا جائے گا پھر میں وہی میں بتا رہا ہوں نا چائے لے آ. اس سے پہلے اپنے لیے جیو یار، اپنے لیے جیو. مطلب میں میری زندگی بینک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بینک سے شروع تیرے پیار سے شروع تیرے پیار سے ختم. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. 9 سے 6 بجے 7 بجے بینک ہے، باقی زندگی آپ کی. سر زندگی کی 24 گھنٹے. جی سر وہی کہہ رہا ہوں 9 سے آپ آپ پورے دن میں 1 گھنٹہ نکالیں. 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دے دو یار. بالکل صحیح بات ہے. یار مت دو گھنٹہ، 30 منٹ 30 منٹ نہیں نکال سکتے آپ اتنے بزی. اور یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا جسم، یہ جس وقت معذور ہو جاتا ہے نا تو آپ اپنے آپ سے کیا بیزار ہوتے ہیں، آپ کے سب آپ سے بیزار ہوتے ہیں. ہم اس وقت تک اپنے لیے، زمانے کے لیے، لوگوں کے لیے ایسٹ ہیں جب تک ہم صحت مند. جس وقت ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بس پھر ہم لائبلٹی بنتے ہیں. دیکھیں لیور ہے، آپ کا یہ شریر ہے، آپ کا یہ جسم ہے تو آپ لیور ہے نا. آپ ہیلدی ہیں، آپ کما رہے ہیں، آپ مینٹلی فٹ ہیں، تو یہ جب چیزیں اتنی اہم ہیں تو ان کی کیا رائٹ جی. یہ میں نے ایک ایسی سلائڈ میں آگے وہ ایک شعر ہے کہ ایک الجھن میں گرا ہوں، کیا سوچوں یہ سوچ رہا، کیا سوچوں یہ سوچ رہا. کیونکہ ہماری صرف لائف میں جب بھی ڈسکس کروں گا تو بات بینک تک آ جائے گی. اب بینک کی اگر کوئی بات نہیں تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. سر ایسے ہی اگر بینک کی بات نہیں ہو رہی اب میں کیا بات کروں. اپنی زندگی میں کچھ شوق پالو، کچھ ایسے دوست پالو، کچھ ایسی کتابیں پالو، کچھ ایسا ماحول پالو جس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا کچھ اور بات بھی کریں، کچھ اور گفتگو بھی کریں، کچھ اور بھی سیکھیں. اور پھر ہماری جب بینک والوں کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی ہے
تو کسی کی برائی سے شروع، کسی کی برائی کے ساتھ کبھی آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ خواتین میں یہ چلے خواتین کی بات کریں مردوں میں کسی کے ایکشنز میں گفتگو ہو اور مثلاً میرے اوپر بات شروع ہو اور ساری میری تعریف ختم کر کے یار تمام ہے، کبھی ایسا ہوا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ موگیز کی برائی سے شروع ہو، گھنٹہ کرنے کے بعد اینڈ میں یہ ڈیسائیڈ ہو کہ موگیز برا ہے، او بھائی یہ تو پہلے پتہ برا ہے، اب اتنا گھنٹہ کیسا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، بدل لی میں نا زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، صرف بدلنے سے نا چیزیں بدلنے سے سوچ بدلنا. سر جی میں آپ کو بتاؤں میں اٹامک انرجی رہا ہوں کچھ عرصہ. اٹامک انرجی میں انجینئر ہوں اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں 91-2. میری زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے، میں اکثر سناتا ہوں، اگر کسی نے پہلے سنا ہو تو جی CPC پلانٹ. اچھا ہم جناب وہ گریجویشن ہوئی، جاب مل گئی، جاب بھی اچھی مل گئی. اب ظاہر ہے اچھی چیز فوراً مل جائے، بغیر محنت کے مل جائے، بندے کو کام پسند آتی ہے. اب ہم 4-5 انجینئر 6-7 انجینئر ہماری شفٹ ہوئی. ہم نے جناب جیسے ہی وہاں جانا اور انجینئر میں اکٹھے ہونا اور اللہ کا نام لے کے CPC کی برائی، اٹامک انرجی کی برائی، اس میں یہ برا، اس میں یہ برا، اس میں یہ برا، اس میں یہ برا. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو شفٹ دیتے ہیں. یہ میری زندگی کا ایک شفٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی بیٹھے ایک ہی بات، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی. میں جب اٹامک انرجی سے نیشنل بینک میں آیا تھا نا، میں 35% کم تنخواہ پہ آیا. اب یہ دیکھ لیں کہ اٹامک انرجی کی تنخواہ اس وقت کیا ہوگی جو مجھے بری لگ رہی تھی، جو مجھے لفٹ نہیں دیا. جب بھی بیٹھنا ہے اٹامک انرجی برا، یہ برا، یہ ہے جی. اچھا وہ جناب یہ گفتگو ہوتی ہے. ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں نے آواز سنی، لئن شکرتم لازیدنکم. جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں اور جو میں نے یہ آواز سنی اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں روئے جاؤں اور میں چلائے جاؤں کہ میرے سمجھ نہ آئے کہ کیا ایک ہیبت ہوتی ہے. بیگم صاحبہ اٹھ کے بیٹھ گئی، کیا ہوا؟ تو سنی کہ ٹکڑا ٹوٹ گیا. یا اللہ. اگلے دن صبح میری 6 بجے تھی اپنا شفٹ. وہاں گیا ہوں تو جناب کمپلینٹ کا، شکایتوں کا پیریڈ شروع ہوا. میں نے کہا خبردار کسی نے کوئی بات. کہتے کیا ہوا؟ اور میں نے کہا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے، تم جاب پہ ہو، تم کالونی میں ہو، تمہیں یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو. مجھے کہتے ہیں کل تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا میں اندر. ابھی آپ ذرا شفٹ اٹھائیں، ابھی آپ دیکھیں نیشنل بینک آپ کو دیتا ہے، ابھی آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ یار اتنا کچھ دیتا ہے اور اتنی برائیاں ہم کرتے ہیں. لو جی اس کے بعد ہم نے تو کمپلینٹ کرنا بند کر. کوئی بندہ مجھے بتائے جس نے میرے منہ سے کسی قسم کی کمپلینٹ اسٹاپ. نہ لوگوں کے بارے میں کمپلینٹ، نہ سچویشن کی کمپلینٹ، نہ جاب کی کمپلینٹ. 1000 زیادتیاں میرے ساتھ بھی ہوئی، 1000 پرابلم بھی ہوئے، اٹس اوکے. لیکن 1000 اچھائیاں بھی. ٹھیک ہے سر. تو آپ سچویشن کو، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی اس ٹریننگ کے بعد آپ تھوڑا سا صرف یہ مائنڈ سیٹ بدلیں گے نا، آپ کو لگے گا ہر چیز اچھی ہے یار، ہر چیز اچھی ہے. وہ جو کل تک آپ کو اتنی بری لگ رہی تھی، اور اگر آپ برائیاں دیکھنا شروع کریں گے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھو نا یہ برائی والی بات ہے یار، وہ دیکھو تار لٹک رہی ہے، وہ دیکھو یار ادھر پینٹ اچھا نہیں ہے، وہ دیکھو یار یہ 2500 چیز ہے. لیکن آپ دیکھو اتنے اچھے ماحول میں آپ AC چل رہا ہے، باہر ٹیچر ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم بڑے خوبصورت ماحول سے بات ہو رہی ہے. سوائے میری باتیں سننے کے بعد تو سب اچھا ہے. ابھی ہم کھانا سر یہی باتیں سننے کے لیے تو آئے ہیں. پھر ابھی ہم کھانا کھائیں. ہماری لائف کی 5 وقت کی نماز، صبح نماز وہی کی ہوئی نماز،
اگر چلو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی روز نئی نماز آتی، کوئی نئی چیز پڑھو، وہی نماز، کوئی 2 رکعت، کوئی 3 رکعت، کوئی 4 رکعت، اس کی وجہ سے انسان بھول جائے۔ اب آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے پھر کیا کہ کہو یا گنا ہو یا گنا سنی یا گنا ہو، ایک دفعہ کہہ دیا نہیں، بھول جاؤ گے پھر اپنا، اور پھر اپنا احتساب بھی کرو کہ ابھی صبح آپ نے کہا تھا یا گنا ہو یا گنا سنی، شام تک آپ نے کتنے معروف بنائے گے، یار اب تو نہ بنانا یار، تھوڑا سا اپنے آپ میں امپروو کر یار۔ تو یہ میں آپ کو صرف سوچنے کے اینگل دے رہا ہوں، کرنا آپ نے خود ہے، اور اس دور میں نالج اتنا اویلیبل ہے، آپ صرف سوچو اور لے لو۔ مطلب میں آپ کو کچھ بھی ایسا کوئی اپنی ریسرچ بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی بڑی تحقیقات کی، کچھ بھی نہیں کیا، میں نقل ماری ہے، ساری نقل ماری، رائٹ؟ کرنا ہر ایک نے خود ہے، کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ دوسری begin with the end in mind۔ ہر جگہ ہم کھڑے ہیں کہ اب کہاں جائیں، ایسا بندہ منزل پہ کبھی نہیں پہنچا۔ جب بھی کچھ کرنا ہے پہلے منزل ڈیسائیڈ کرو کہ مجھے جانا کہاں ہے، تو چل پڑو۔ آپ کے پاس سر بہت خوبصورت گاڑی ہے، اب گاڑی باہر لے کے کھڑے ہیں، تو میں آپ سے پہلا سوال کیا پوچھوں گا، کہاں جائیں؟ آپ کہیں گے بھائی یار گاڑی بڑی اچھی ہے، بھائی یس بہت اچھی ہے، 2 کروڑ کی گاڑی ہے، بھائی یس میں کل آیا ہوں، بھائی جانا کہاں ہے؟ جاتے ہیں کہیں تو مجھے کیا لگے گا یار نارمل انسان ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ کہیں کہ میں لاہور جاتا ہوں، اب میں اگلا سوال کروں، کس راستے سے جاؤں؟ موٹر وے سے جاؤں، یار موٹر وے تو بند ہے، اچھا موٹر وے بند ہے یار پہلے بک کر لے، آج کل اس کی فوگ کی وجہ سے موٹر وے بند ہے، پھر ایسا کروں تو میں پھر موٹر وے میں اس سے جاتا ہوں، ہائی وے سے، یار وہ بھی وہاں قصور سے آگے بڑھا، مطلب اب آپ پورے راستے کے بعد پہلے آپ نے کیا کام کیا، منزل کا تعین کیا کہ آپ نے جانا، آپ کی زندگی کی منزل کیا ہے؟ ریٹائرمنٹ، زندگی یہ ریٹائرمنٹ کیا مطلب؟ ہم جو اتنا اس دنیا میں ہیں، ہر ایک کی اپنی منزل ہوگی۔ میں جیسے 1-2 ویسے باتیں کرتا ہوں، شاید آپ کو مناسب لگے، کوشش کرو کمائی کرو تو لوگوں کی دعاؤں کی کمائی کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندہ ہونے سے کسی کو تکلیف ہے، بس یہ کام کرو۔ سر ایک چھوٹی سی بات کرنی اس میں اضافہ کروں آپ کو، اچھا پلیز ہمارے معاشرے میں نا ہم لوگ مرنے کے لیے جی رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سالمی و شہداء مرتے ہیں، لہٰذا آگے بات اور چلتی ہے۔ کوئی بھی ایسا انتظام ہم نہیں کر رہے کہ ہم وہاں جا کر زندہ ہی رہیں، ہمیں خوراک بھی ملے، سارا کچھ، مطلب ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، بس یہ جی رہے اسی لیے بس مرنا ہے، جی پتہ ہے مرنا ہے، نہیں یار مرنا نہیں ہے، ایسا کچھ کرے کہ جیے نہیں، کسی پلان میں نہ کچھ بتاتا ہے، نہ کچھ جانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں جانا چاہتا، بس یہ ہے مرنا ہے، نہیں مرنا یار، ہمارے قدموں کو مٹی نہیں لگنی چاہیے، زندہ ایسا نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ہمارا پورا معاشرہ اسی لیے جی رہا کہ ہم نے مرنا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ جو آپ نے بات کی، اس کا کسی حل کو دکھ نہ اس کا پہنچائے، حل یہ کسی ہے کا حق کہ نہ کھائے، آپ اپنی ذات پہ فوکس کرو۔ بس دیکھو میں آپ کو ابھی نا بڑی اچھی سی باتیں بتا رہا ہوں، ابھی کوئی بندہ یہ ملے وہ کہے یار کہاں سے آئے، میں اسے وہ کام سے کہیں گے یہ ایسا، وہ آپ سے پوچھیں کیا سیکھا ہے، وہ کہے گا جی آپ کہیں گے کہ یہ بات سیکھی ہے، مثلا آپ کہیں گے کہ پرویکٹیو ہونا ہے، کس نے بتایا؟ وہاں ایک مغیث نامی کتاب ہوتا ہے لاہور،
آپ اپنا مثال دیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کیا۔ اب بات آپ اچھی سن رہے تھے، اب میری بات جب میرے کردار کا آپ سنیں گے اب بتائیں میری بات کا اثر کتنا ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی ذات پہ فوکس کر کے کردار بنائیں، صرف اپنی ذات پہ فوکس، بھول جاؤ ہر ایک کو۔ میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ آپ، ابھی میں کوئی اچھی باتیں بتا رہا ہوں نا، پہلے آپ سارے ٹھیک ہو جائیں، پھر وہ محلہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ نیشنل بینک پلان ٹھیک ہو جائے گا، اینڈ پہ میں بھی ذرا سوچ لوں گا اپنے بارے میں۔ اس کو ریورس کرو، جب میں ٹھیک ہوں گا پھر آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ٹھیک ہوں گے، پھر آپ کا ایک ہلکا اثر ہوگا، پھر آپ کا ایک ہلکا اثر ہوگا، اور اس طرح خوشبو پھیلے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کے ذہن میں ایک منزل ہو، ایک پلان ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، آپ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی کام ہو، آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی کام ہو، آپ کے دوستوں میں کوئی کام ہو، آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کہ اینڈ میں پتہ چلے کہ جب وہ ایک میرے پاس ایک فوٹو ہوگی، میں دیکھتا ہوں، شیئر کروں گا کہ ایک بندہ وہ ایک جگہ فرش کو رنگ کر رہا ہے تو اینڈ میں وہ جگہ بن جاتی ہے، وہ کھڑا ہے، وہ چھوٹا کنواں ہے نیچے جگہ، اب کیا کریں؟ اب باہر نکلیں تو کیسے نکلیں؟ ہماری بہت وقت ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کام، میرے ذہن میں کوئی مثال آتی ہے، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس اینڈ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، اب جب بھی کوئی کام شروع کریں گے الٹیمیٹ آپ پریشان ہیں، رائٹ؟ وہی بات کہ کلیریفائی یور گولز، اسٹے فوکسڈ۔ اب آپ لاہور جا رہے ہیں تو فوکس رہیں کہ لاہور جا رہے ہیں، آپ کو بہت ساری انٹرچینج ملیں گی، بہت ساری انٹرچینج ملیں گی، آپ اپنا سفر ختم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے لاہور جانا ہے تو وہاں لکھا ہوگا کہ آپ جناب آپ کا سفر ختم ہو سکتا ہے، پھر وہاں بہت سارے ہوٹلز آپ کو ملیں گے، وہاں بہت سارے آپ کے اچھے پسند کے کھانے ملیں گے، وہاں پتہ چلے گا کہ وہاں رہنے کی جگہ بھی ہے، لیکن آپ نے چونکہ جہاں جانا ہے جب تک آپ وہاں نہ جائیں آپ اسٹے لے سکتے ہیں، لیکن آپ الٹیمیٹ آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ میک بیٹر ڈیسیژن اور کریٹ اے روڈ میپ کہ آپ کا راستہ کیا ہوگا، کس راستے سے آپ جائیں گے اور پہنچیں گے۔ نمبر وہ ہے اپنا نیکسٹ ہے ہیبٹ نمبر 3، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ اس کے اسٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کھیلنا اس وقت ہے جب آپ کا کام ختم ہو۔ آپ کی زندگی میں نا سر جس طرح کے بھی کام آتے ہیں وہ دو طرح یا امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا ارجنٹ۔ ہم یہاں امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، ابھی پتہ چلا کہ یہاں خدا نہ خاصا آ گیا، ہم بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، آپ کی وہ ارجنٹ ہے، جی گورنمنٹ، ٹھیک ہے؟ یہیں بیٹھے اللہ معاف کرے کسی کو مثلا ہارٹ اٹیک کا کوئی ایشو آ گیا، اب ہمارا ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے کہ اس کو لے کے پہلے ہاسپٹل، اب اس وقت ہمارا وہ سارا پلان، اچھا پھر چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، فرض کرو کوئی میٹنگ اتنی ہے، تو پھر اس کے بعد جب وہاں سے تھوڑا فارغ ہوئے پھر ہم واپس آئے۔ اب ہم صبح دفتر میں جائیں یا ذاتی زندگی، کچھ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے کاروباری مسائل ہیں، کچھ کے ذاتی مسائل ہیں، کچھ کے کوئی آپ کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں، آپ کی فیملی کے ایشوز ہیں، کچھ ارجنٹ ہیں، کچھ امپورٹنٹ۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ امپورٹنٹ کیا ہے اور ارجنٹ کیا ہے، اور اس کو آپ کمپارٹمنٹ میں لے آئیں کہ کس وقت کس کام کو کرنا ہے۔ اب لوگوں کو آ رہی ہے نیند، ہاں جی، اب اس نیند کا کیا کیا جائے؟ کوئی چائے اور منگوائی جائے، کوئی گپ شپ کی جائے، کوئی نہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہے نہیں؟ نہیں سر، اچھا پکا؟ جی جی سر، چلو یہی بات ہے کہ میں سن رہا ہوں، امپورٹنس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ میں موبائل پہ نہیں ملا رہا ہوں۔ اور یہ تھوڑی سی میں نے کچھ مثالیں دی،
अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, और इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट। एग्जाम है, कल एग्जाम है, अब आप सारे काम छोड़ के क्या करेंगे? एग्जाम देते हैं। एग्जाम। अब ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, कल है ना, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कोई दोस्त है, बीमार हो गया, इंजर्ड हो गया, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। लेट फॉर वन क्लास प्रोजेक्ट ड्यू कर टुडे, चलो जो भी है। अब अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, फोन कॉल करना, अर्जेंट फोन कॉल आ गई। अब आप ये देख रहे हैं कि इसका जवाब अभी देना जरूरी है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, फोन कॉल। अब डिपेंड करते हैं कि आप कह रहे किन किस काम के कामों में रुझे हुए हैं, उसका जवाब देंगे। इंटरप्शन आ रही है, अदर पीपल, स्मॉल प्रॉब्लम, छोटे छोटे मसाइल आ रहे हैं, बहुत सारी मेल्स आ रही हैं। अब ये इसी तरह अर्जेंट मेल आ रही है, फटक आ रही है, मेल्स आ रही है एक दूसरे से, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह नॉन अर्जेंट में प्लानिंग, अब अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि प्लानिंग करनी है, बिजनेस प्लान करनी है, इसको थोड़ी देर शाम को किया जा सकता है, वीकेंड पे किया जा सकता है, हफ्ते बाद किया जा सकता है। पेपर व्यू एंड वी, हफ्ते में पेपर है, अभी ये इस वक्त थोड़ा सा टाइम है, इम्पोर्टेंट है, और ये बाकी जरा इसको देख लें। अच्छा, सबसे जो खूबसूरत है वो ये है एड वाला, टू मच टीवी, ना ये अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट, और सबसे ज्यादा हमारा टाइम कौन लेता है? ये बिल्कुल। एंडलेस फोन कॉल, मैं घोषणा फिर पाई यार, तू दफ्तर का किया वैसे खवातीन जब गेट पे पहुंचती है फिर पता चलता है आधा घंटा रह गया है। अच्छा ये बताएंगे खवातीन को गेट पे चीजें की आती है, इसकी क्या? 10 मिनट के टास्क नहीं वेट करोगे, सारा दिन बैठे रहे ना घर में, जब छोड़ने जाएंगे क्या दरवाजा होगा, इसकी क्या वजह? सर अजमल भाई को एक्सप्लेन करा, दो चीज़ें हमको ज़रा। नहीं, ये मेरे घर का मसला भी है, ऐसी बात नहीं है, बस सारे हैं, ऐसे ना करो। सर एक्सपीरियंस है ना, दो एक्सपीरियंस सब है। हाँ बताएंगे यार, नाम आने में मेरे भी बहुत बातें करते हैं। बोले तो सही, आप लोग चुप करके बैठे हैं मेरे तो फ़ोन पे बहुत बातें करते हैं, है ना? ये मेरे ज़्यादा टाइम करते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात है कि अब आपने अपनी जिंदगी में अगर आइडेंटिफाई कर सके। सर मेल मेरे ख्याल में ज़्यादा करते जी हैं। बताएं। मेल ज़्यादा फ़ोन पे बात करते हैं या फीमेल ज़्यादा करती हैं? जेंडर स्पेसिफिकेशन में वो आपका एक क्या? शेर मेरे याद आ रहा है, सुनाओ। जी जी। जबरदस्ती शेर मार रहा हूँ आप लोग हैं। किसी का हल सोल्यूशन, किसी का हल किसी का मसला है, किसी का मोहब्बत अपना अपना तजुर्बा है। हैं जी। अब आपके हस्बैंड अगर कहीं बिजी हैं तो ये आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। मोस्टली मेल बिजी होते हैं, मोस्टली मेल ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अरे आप ये सब बैठे हैं ना, उनसे पूछिए ये क्या है? कौन ज़्यादा यूज इमरान रियाज आगे कर। पुरानी भी अब ये अर्जेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं यहाँ बैठ के ये जहाँ बैठ के तो देखने की अच्छी थी वो। मैं फिर भी आधा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अलहम शरीफ इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, कहा यह जाता है कि अगर किसी मुर्दे पे पढ़ा जाए तो गुमान है कि शायद वो जिंदा हो गया। ऐसे अलहम शरीफ की अजमत ये है। अगर किसी का बच्चा पैदा हो और मैं उसके घर जाऊँ, मैं कहूँ अलहम शरीफ पढ़ो, कैसा लगेगा? मेरा सर फाड़ेगा कि नहीं फाड़ेगा? इमरान रियाज रिहा हो गया, यहाँ ये इस तरह की वीडियो दिखाना कैसा लगेगा? क्या बात है जी। आज की लड़की चलो थोड़ा सा देखा करें, अच्छा होता है। ये चीज़ें ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये हमारी पर्सनैलिटी का इजहार है। इमरान रियाज
ہو گیا اچھا ہو گیا، ایون عمران کہاں ہو گیا. تو میں بتا رہا ہوں نا کہ کسی کے بچے کی پیدائش پہ میں کہوں جی عظمت والی بات ہے، آپ اس کے انکار کریں. ہاں جی فاتحہ پڑھو. تو میرا خیال ہے مناسب ہے. مارے گا نہیں، میرے خیال زندہ میں واپس نہیں آنا. ہوں میں جنہ انہوں دستا کہنا کہ ہم دی عظمت ہے، وہ نہیں منے. بالکل نہیں بنے. میں تو کوشش کرتا ہوں. آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں. ایک تو آپ کی حاضری لگی، اگر آپ جانا چاہیں تو بھی ہوگا. میں آپ کو کمفرٹ دے رہا ہوں، مجھے کوئی زبردستی کیونکہ میں زبردستی پڑھا ہی نہیں رہا. دوسری بات، اب کے بعد اگر آپ نے فون استعمال کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر میں آپ کو ویسے ہی بات کروں، کیونکہ اگر میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہوں تو پھر مجھے کوئی شوق نہیں. 1 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس ہونا ہے. میں آپ مجھے کہیں 1 گھنٹہ ہو گیا میں بالکل دوں گا، لیکن اگر ہوں تو میرے ساتھ ہوں. میں زندگی میں نا ایک بات مان لوں، یا وائٹ یا بلیک، یہ جو گرے ہے نا اس کو ختم کرو. یا کسی کے ساتھ ہو جاؤ تو چھوڑو. یہ تھوڑا 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 ٹائم. ہاں میرا مطلب ہے یہ کلاس میں ہو یہ چلے، میں اجازت دے رہا ہوں. میں کیا ہو جائے گا چلے جاؤ پھر کیا میں کہا کہ میں جب یہ لیکچر مجھے نا انہوں نے یہ میرا کوئی 8واں 9واں لیکچر ہے اسی لیڈرشپ، اور 8-9 دفعہ میں نے نئی سلائڈس بنائی ہیں. ورنہ ایک سلائڈ آپ کو پتا، مجھے پتا ہے نیشنل بینک کا اسٹاف کیا ہے. میں ایک سلائڈ اگر کرتا رہوں تو میرے لیے کافی. 8-9 میرے ان سے پتہ کر لیں جو جس تاریخ کو ہو گئے ہر دفعہ میری سلائڈ نہیں ہوتی. اور میں کوئی 10-12 دن اس پہ زور لگاتا ہوں. وہ اس وجہ سے زور لگاتا ہوں کہ مجھے میرا شوق ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کوئی کام جب آپ شوق سے کرتے ہیں تو اور طریقے سے کرتے ہیں، جب زبردستی کرتے ہیں تو اور طریقے سے. پھر مجھے تکلیف پر ٹو بی آنیسٹ مجھے تکلیف، میں اتنی دیر تکلیف دیا نا مجھے اچھا نہیں. کیونکہ میں کہتا ہوں آپ چلے جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ابھی کورس بند ختم میرا کر مجھے کیا کوئی میں اس میں میرا کوئی ریٹنگ بوڈی ہے میرا. اب کی وہ بات ہو گئی. اب آپ پہلے آپ نے اپنے آپ کو وہ 3 عادتوں سے اپنے آپ کو ڈیل. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ پبلک ایکسیپٹنس. پبلک میں آپ کا ایک مقام کیسے بنے گا؟ آپ نے وہ کون سی ہیبٹس ہیں اگر وہ اختیار کریں تو پبلک میں آپ کو ایکسیپٹنس ملے گا. لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے. آپ کو لاشعوری طور پہ لوگ اچھا سمجھ کے اپنا لیڈر ایکسیپٹ کریں گے. رائٹ؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ کیا چیز ہے؟ جہاں آپ کا مائنڈ سیٹ، یہ ہے مائنڈ سیٹ. ایک خاص سوچ ہم بنا لیتے ہیں اور پھر اسی سوچ کو ہم ساری عمر ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اگلے کوئی 1 گھنٹے میں 1 دن میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جناب میرا نام یہ ہوگا، اس کا مذہب یہ ہوگا، اس کا فرقہ یہ ہوگا، اس کی کاسٹ یہ ہوگی اور یہ سب 1 گھنٹے میں ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر ساری عمر ہم اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے اور آئی ایم پراؤڈ آف بینگ دس، آئی ایم پراؤڈ آف بینگ دس اور لڑتے رہتے. آپ نے تو آپ اگر فرض کریں جس مذہب پہ عقیدے پہ قوم پہ علاقے میں جہاں بھی ہیں اس میں آپ کا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پھر ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. یہ سارے ایک مائنڈ سیٹ، اچھا مختلف حوالوں سے یہ مائنڈ سیٹ بنتا رہتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ہے وہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بڑی قلت ہے. مثلا میرے پاس یہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ پین میں اس سے لے لوں گا، یہ پین ایک ہی ہے، یا یہ میرے پاس ہوگا یا اس کے پاس. اب کیونکہ پین ایک ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ. یہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ دنیا میں چیزوں کی قلت.
ٹھیک ہے. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بڑے پین کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پین ہے تو اب جب میں نے ان سے پین اٹھایا تو ہمارا جھگڑا شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ایک پین ہے اگر میں نے اٹھا لیا تو یہ ان کے پاس پین نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میرا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ پین بہت، پین کا کیا پین بڑے، اب میں انہیں کہوں گا نا پین تو لے لو، تو انہیں پتہ ہے مجھے پین چاہیے نہیں چاہیے. یہ ہے ابنڈنس مائنڈ سیٹ. ہم سب کا مائنڈ سیٹ ہے اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں اللہ کے پاس چیزیں ہیں کام، تو ایک دوسرے سے چھینو گے نہیں تو چیزیں ملیں گی. اپنی بات کنوے کر سکتا ہوں. بہت اس مائنڈ سیٹ سے باہر اس اللہ کے پاس اس سوسائٹی میں بہت کچھ ہے. وہ ایک بزرگ تھا، وہ اپنے پوتے صاحب کو نا اٹھا کے نہ دکھا رہا ہو باہر کا سین. باہر کھلا آسمان، سبزہ، پرندے، تتلیاں، پھول، بہت کچھ، دریا، سب کچھ تھا. اب وہ بچے کو دکھائے اور بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا. اس نے کہا میرا پوتا بھی دیکھ کے خوش ہوگا اور میں بھی خوش ہوتا. اب بچے کو جب اس نے دکھایا تو بچہ روئے جا رہا ہے. وہ اسے دکھائے جا رہا ہے، وہ بچہ روئے جا رہا ہے. وہ دکھا رہا ہے، وہ بچہ روئے جا رہا ہے. اب اس نے بچے کو کہتا ہے وہ دیکھ آسمان دیکھ، وہ پرندے دیکھ، وہ پھول دیکھ، وہ بچہ روئے جا رہا ہے. جب اس نے بچے کی نگاہ کو ٹریک کیا تو وہ ایک چھوٹا سا کنڈر نہیں ہوتا وہ بیٹھا، بچہ اس کو دیکھے جا رہا ہے، بچہ جا رہا ہے. ہماری زندگیوں میں ہر ایک کی زندگی میں ایک چھوٹا چھوٹا ٹنڈر ہے. ہم اسے دیکھے جاتے ہیں اور پریشان ہیں. کیا ہوا؟ آپ کو لفظ پسند ہے یا مثال پسند ہے؟ ہر بندے کی زندگی نہیں خوف نہیں ہوتا. آپ دیکھیں خوف ایک اور چیز. ہماری زندگی میں نا ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک چیز پہ فوکس کر کے نا پورے سنیریو کو آف کرتے ہیں. یہ جو ہم ہے نا، ہم ادھر، یہ ہمارا دماغ ہے، یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ روح ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری غلام، میری غلام. میں کیسے مثلا میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، کل میں نے یہ سوچا، یعنی میں نے دماغ کو کہا، دماغ سے سوچا. کل میں نے سوچا کہ یار میں نا گول گپے کھاؤں سے کر. پھر میرے دل نے کہا نہیں، کل میرے دل نے کہا یار گول گپے کھاؤں. پھر میں نے سوچا یار یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. پھر میں بیٹھ گیا. اب دیکھیں میں نے کیا کیا، پہلے میں نے میرے دل نے پیغام دیا، یعنی میں کچھ اور اس نے پیغام دیا. پھر میں نے اپنے دوسرے غلام دماغ کو کہا کہ ہاں میں اداس، اس نے کہا نہیں یہ حرکت تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. پھر میں نے اپنے جسم کو کہا بیٹھ جاؤ، یعنی میں کچھ اور ہوں، یہ میرے 3 غلام. اب ان 3 غلاموں کی ایک عادت ہے، یہ آپ کے بڑے تابع دار ہو. آپ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. آپ کی نگاہ سے وہ دیکھتی ہے جس کی آپ کہتے ہیں. اب اس کی مثال، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کو 700 بچوں میں سے اپنا بچہ نظر آتا ہے. آپ اپنے آنکھوں کو کہتے ہیں تو فلاں چیز دیکھ، وہ دیکھتی نہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہمارا حال ہماری ذاتی زندگی میں. ہم جب چیزوں کی نیگیٹو پہلو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اور اکٹھا کر کے لے آتا ہے. ہمارا غلام ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھ یہ بھی نیگیٹو، یہ بھی نیگیٹو. یار مغیث ایک برا آدمی، ہاں یہ بھی برائی ہے اس میں، یہ بھی برائی ہے. یار مغیث اچھا آدمی، وہ ہاں یہ بھی اچھا ہی ہے، یہ بھی اچھا ہی ہے، یہ بھی اچھا ہی ہے. ہم اپنے دماغ کو، اپنے آنکھوں کو ہم دیکھنا ہی وہی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نظر نہیں آتا، آپ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں.
اب ہمیں سکیرسٹی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے قلت ہے، یہ چیز اگر میں لے لوں گا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ختم ہو جائے گی. اسے بھی پتہ ہے یہ آپ کی چیز ہے. جب اسے پتا ہو تو یہ تو گالی کوئی نہیں. اس کائنات میں اللہ نے بہت کچھ بنایا. آپ کا چیز ایک فوکس ایک چیز پر رک گیا، دنیا ختم ہو گئی، وہ اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا 5 منٹ کا میری تعلیم سے آپ بڑا زور لگا رہے ہیں، آپ جاگنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے سو پائے اور سو نہیں. کہتے ہیں کہ آپ گھوڑے کے آگے گھاس رکھ سکتے ہیں، اسے کھلا نہیں سکتے. آپ جب بھی کوئی ریلیشن بنا رہے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پہلی سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون. اب کوشش کرو زندگی میں، کوشش کرو کہ کوئی ایسا سلوشن نکالو جس میں سارے چیزیں غبارے نہ پاڑو، ایک دوسرے کے غبارے نہ پاڑو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پازیٹیو تھنکر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے چیزیں سارے خوش ہوتے ہیں. اور پھر میں وہی بات کی ہے، جب آپ کوئی چیز دیکھنا چاہو گے، آپ کی آنکھ جو چیز دیکھنا چاہے گی وہ ملے گی، پکی بات ہے وہ ملے گی. پہلی وین کہ آپ کوشش کریں کہ جو سچویشن ہو وہ سارے جیتے. اور دوسری ہے وین لوز، میں جیت جاؤں آپ آتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ. دیکھیے بھی ایک کیفیت. نیکسٹ ہے جی لوز وین. یہ پیار کی باتیں ہوتی ہیں. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیت جاؤ، ہار کے بھی ہے نا. اس شرط پہ کھیل کی آپ ہار کی بات ہے. کیا بات ہے، میری شاخ ہے. اور پھر آ جاتا ہے جناب لوز لوز. بہت ہی پیرنٹس لوگ ہوتے ہیں، نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں گے، ہم تو ڈوب گئے ایسا نہ میں بھی دے تو دوں. بھی دے دیں گے. دین کمس وین، میں جیت جاؤں بس گاڈ نے جیسا نہیں. کوئی پتہ نہیں، کوئی جیے ہم ہمارے 150 روپے رائٹ جی. دین کمس وین نو ڈے. یہ سب سے خوبصورت. صرف وہ کام ہوگا جس میں سب کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ٹی وی کینسل کر. دیکھیں اب یہ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے. ہم اس میں اس سچویشن میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو ہونا کیا چاہیے. جو آپ کو ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی گیپ ہے تو اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں اور سوچیں یار میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں. آپ لوگ جب رات کو سونے لگیں تو ایک عادت بنا لیں کہ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں آج میں نے کچھ اچھا پہلے سے زیادہ کیا، کچھ سوچا. سیلف اسیسمنٹ کرنا. اور یہ پیورلی اسلامک ٹریک ہے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آپ کے کمپیوٹر میں ٹو ڈو لسٹ ٹائپ اس میں لکھ دیں کل میں نے کیا کیا کرنا ہے. اور اس میں 2 طرح کے کام لکھ دیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو بائی فورس کرنے پڑتے ہیں، ایز اے بینکر آپ کو 12 کرنا ہے. آپ ظاہر ہے کہ ہماری روزی روٹی ہے، اس میں جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹری آپ کو کرنی ہے ڈو اٹ. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ اپنے لیے سوچیں یار کچھ یہ چیزیں میں کل اپنے لیے کروں. اس میں کیا چیز ہے؟ اپنے ہیلتھ کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے. اور اگر رات کو آپ گھر جائیں اور
یہ سوچیں کہ آج میں نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ اچھا کیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیگمات کے لیے ویسے ہی کبھی گفٹ لے کے کریں گے؟ اپنی بیگمات کے لیے؟ اچھا، گڈ گڈ، سی سر، عمران ریاض کے لیے تو لے جاتے ہیں۔ بتائیں سر، اکبر کبھی ایسی پھول لے کے چلے گئے، کچھ گجرے لے کے چلے گئے؟ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کبھی کوئی بازار گئی ہو کہ اچھا سا سوٹ لے کے چلی گئی؟ لیا کب؟ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ کون لیڈر نہیں تھی یہ؟ میں جب بھی آپ کو نیا کام کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا محسوس کیا؟ یہ ہمارے اندر کا ڈر ہوتا ہے، باہر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ ہی سوچ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے عرصے سے لوگوں نے کہا کہ چینل کوئی اس طرح کی حرکت کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں یار، میں سن رہا تھا کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو اے لائف دیٹ۔ میں ایک کورس آج کل کر رہا ہوں، آن لائن کورس کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے زبردستی چینل بنوایا۔ وہ میری اسائنمنٹ تھی کہ میں چینل بناؤں، اس کو انالیٹکس کروں، یہ وہ۔ اب میں نے اس کو بنا دیا۔ اب پرابلم کیا ہے، میں ابھی مجھے پتہ ہے، میں خود جانتا ہوں اس میں 25,000 مسٹیکس ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر یار ایک سارے اچھے لوگ ہوں تو میرے جیسے برے بندے کو وہاں جینے کا حق نہیں ہے۔ تو میں نے بنا دیا، پسند نہیں ہے نا، اب بن گیا۔ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میں کل میرا چینل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں یاد، لیکن میں نے سوچا، میں نے کر دی۔ ہماری ایفرٹس، ہماری ایک پبلک اسپیکنگ ہے نا، اب آپ لوگوں نے اپنی ویکنیسز آج جو آئیڈینٹیفائی، اب آپ اس کو ٹارگٹ بنائیں۔ اگر آپ کی ویکنیسز آج 25 سپتمبر 2023 کو وہی رہیں کہ جو 25 سپتمبر 2024 کو اگر آپ وہیں کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے سمپلی یو ہیو ویسٹڈ 365 days آف یور لائف۔ کیا کہتے ہیں؟ امپروو ہونا چاہیے، آپ ٹارگٹ بنائیں۔ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم آپ آج ادھر ہیں کل ادھر کھڑے ہیں، نہیں، یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ 1% آگے بڑھو، ایک، تاکہ آپ یہ کہہ سکو میں آج وہ نہیں ہوں جو کل تھا۔ بس کچھ بھی سیکھ لو، کچھ بھی نیا کر لو، کچھ بھی اپنی ایٹیٹیوڈ بدل لو، اپنا مائنڈ سیٹ بدل لو، اپنا ہیبٹس کوئی اچھی کر لو، اور کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیبٹس کیسے سٹارٹ کرنی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کچھ ہیبٹس کو کل شروع کر سکتے ہیں، یہ میں چینج کے عمل کی بات کر رہا ہوں، ضرور صرف اس کی بات نہیں کر رہا، اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا۔ صبح آپ بستر چھوڑتے ہیں، صبح جب بھی بستر چھوڑیں، کل بستر چھوڑیں، بستر کو سیٹ کر کے اٹھیں، پھر بستر چھوڑیں۔ رات کو جب کھانا کھائیں تو اپنے برتن خود دھو کے رکھ دیں۔ ابھی ہم لوگ جائیں گے نا، یہ خاتون ہیں، یہ جائیں گی، یہ پہلے جا کے ان کو پہلی جو ٹیبل نظر آئے گی وہاں اپنا بیگ پھینکیں گی، تو بھائی اگر وہاں کی بجائے آپ اپنے الماری میں رکھ دیں، اس میں کوئی کام نہیں۔ ہم جاتے ہیں، ہم گئے، ہم نے یہ ادھر رکھا، یہ ادھر رکھا، جوتے ادھر پھینک کے، یہ ایسی ہے، وہ بھی اچھے ہیں، لوگ اچھے ملے ہوئے ہیں۔ زیادہ مینج کرتے ہیں چیزوں کو۔ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ جی سر، ہر چیز ایسے مینج کرتے ہیں۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یو اسٹارٹ لرننگ، یو اسٹارٹ امپروونگ، اور پھر جب آپ امپروو ہو رہے ہوتے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بچے کبھی نہیں سنتے، بچے دیکھتے ہیں، بچے نہیں سنتے، یہ یاد رکھیں۔ جو لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں وہ دو کام ضرور کریں، ایک اپنی ہیلتھ پہ کام کریں، ایک اپنے آپ کے اوپر اپنے ایٹیٹیوڈ امپروو کریں۔ آپ ہیلتھ پہ کیوں کام کریں؟ آپ جب بیمار ہوں گے تو آپ کے بچوں کو اچھا نہیں لگے،
آپ کے بچے سارے کام چھوڑ کے آپ کو اگر اٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کو برا لگے گا، اور اٹینڈ کریں گے تو پھر اس کا مطلب اسی لیے پیدا ہوگا۔ اچھا لگے یا برا ان کو ہمارے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، یہ بھی سوچ ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔ اچھا اب بات ہو رہی ہے سیک ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو انڈرسٹوڈ۔ ہر بندہ دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے، ہر بندہ بولنا چاہتا ہے، سننا کوئی نہیں چاہتا۔ ہم زندگی کے 3-4 سال میں سمجھ آ جاتی ہے کہ بولنا کیسا ہے، سننا کیسا ہے، ہمیں ساری عمر نہیں سمجھ آتی۔ آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا کہ جو کل نا میرے سر میں درد تھا، میں آپ کو پریکٹیکل مثال ہے، یار نا میرے کل نا سر میں درد تھا، مجھے نیند نہیں آئی۔ میں کہوں گا اچھا یار پرسوں نا میرے سر میں درد تھا، پھر میں نے وہ گولی لی، پھر میرا بھائی آ گیا، اس نے پھر یوں کہا، پھر اس نے یوں کہا، پھر پرسوں ترسوں پھر میرے سر میں درد پھر شروع ہو گیا۔ وہ کہنا یار میں نے اپنی گل سن بنایا سی۔ Nobody is ready to listen۔ دیکھیے آپ جب سنتے ہیں تو جتنی بھی اسٹوپڈ بات ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ، یعنی آپ کے علم میں وہ چیز آتی ہے جو پہلے نہیں۔ کمیونیکیشن صرف بولنا نہیں ہے، کمیونیکیشن سننا ہے۔ شیر یاد آ رہا ہے، درد آواز چھین لیتا ہے، خاموشی بے سبب نہیں ہے۔ آپ سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے، جب تک آپ اسے سنیں گے، جب تک آپ اسے سمجھیں گے، آپ کے ریلیشن شپ میں وہ ہیلتھی فیچر کیسے آ سکتے؟ جب تک آپ دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ اور میں نے ایک اسٹارٹ میں بات کی تھی ایمپیتھی۔ میں ایک مثال سے شیئر کرتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں گھر میں کچھ مصروفیت تھی، فنکشن تھا، تو رات کے 3 بجے ہم فارغ ہوئے، اور ڈرائیور کو میں نے کہا کہ صبح آپ نے نہیں ہے، میں خود اب صبح کام پڑ گیا، 9 بجے کام پڑ گیا، اب میں اسے فون کر رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہا، اب کام ارجنٹ تھا، امپورٹنٹ بھی تھا، تو جناب میں خود اٹھا، میں بھی رات کا ظاہر جاگا ہوا تھا، اس طرح یہ تھا کہ وہ آ جاتا تو کر آتا۔ چھٹی بھی ہوتی ہے جی، چھٹی بھی ہوتی ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے۔ میں تو چھوٹی سی اگر آپ محسوس کریں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں بہت زندگی آسان ہو جائے۔ میں نے اسے جناب فون کرنے گیا، 10 فون کرنے کے بعد میں نے گاڑی نکالی ہے کام کرنے کے لیے۔ اب میں راستے میں مسلسل وائل بھی ہو رہا ہوں اور اسے فون کیا، 23ویں فون، 23rd فون پہ جب میں واپس آ رہا ہوں، اب میں فون کام تو میں کر آیا، اب مجھے صرف ایک ہی سوچ تھی کہ میں اس کی ایسی کی تیسی فون نہیں اٹینڈ کیا۔ فون ہی اچھا بیل جا رہی ہے، فون بند ہو تو میں کہتا کوئی بیٹری آف ہو۔ 23rd پہ اس نے مجھے فون کیا، میں کہا جی سر جی وہ میں سو رہا ہوں۔ تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا، میرے باس نے مجھے چھٹی دی ہوتی، رات کے 3 بجے میں گھر آیا تو اس کا سونا تو بند ہے۔ میں ایک دم میں نے کہا یار وہ کام کا چلو آپ ہو گیا، سو جائے بات ایوری تھنگ۔ یہ امپیکٹ ہے۔ میں نے اس کی جگہ اپنے آپ کو سوچا، مسئلہ حل۔ ایک دن میں ایسے ہی گاڑی پہ جا رہا ہوں، جس سے میرے ساتھ ہیں، تو ایک بندہ زبردستی موٹر سائیکل ایسے بچہ نا گاڑی کے آگے سے نکلا، تو بیگم صاحبہ ذرا غصے ہونے لگے۔ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے بچہ ایسے واش روم جا رہا ہے تو کیا مسئلہ، ایک دم ریلیکس ہو گیا۔ صحیح ہے۔ ٹھیک یار دیکھو اب بات ختم ہو گئی، ورنہ کیا ہوتا ہے ہم ایسے موقع الو کا پٹھا کمینہ، اچھا اس کو پتہ ہی نہیں، ہاں کچھ جل رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں گاڑی پہ۔ الو کا پٹھا کمینہ حرام، اے سی چل رہا ہے، اب اچھی ماحول میں بات کرتے جا رہی ہیں، اب ایک لڑکا چلا گیا، اس نے سارا آپ کا ماحول برباد کیا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا، برباد کون ہوا؟ آپ۔ میں تو آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ تھنک اباؤٹ یور سیلف۔ اس کی وجہ ہے کہ بھائی یہ لائف اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو 7 ارب انسان مر جائے،
सही कहा। कितना बड़ा, कितना इम्पोर्टेंट मतलब। और मेरा एक एक लम्हा वापस भी नहीं आ। अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई मेरे पास कोई पैसे वैसे आ जाएं, मुझे उन्होंने कहा इतना कमा लो तो तुम्हें 3 महीने मिल जाएगा। वो कहते हैं 3 मिनट नहीं है। तो मेरे इतने 3 मिनट इतने अहम है, वो मैं अहम ही लड़का जिसको पता ही नहीं मैं पर बात किया। पहले आप समझे फिर समझाएं। अभी आपने अपना इशू देखे, आप आए थे लेकर, आप मुमकिन है आपकी कोई प्रॉब्लम, मुझे चाहिए था कि मैं आपसे बात करूं, आप मुझे समझाते, मुमकिन है। एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन रुकी एक जगह और एक बंदा उसके साथ 3 बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे, और वो ट्रेन में सवार हो। अब जैसी ट्रेन चली वो बच्चे कूदे भागे, उनके पास एक छोटी सी बॉल थी, एक दूसरे को मारे। अब सारे सो रहे हैं, सुबह का वक्त है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई घूम रहा है, रिलैक्स बैठे हैं। अब बच्चे दिमाग खराब उनका, सारा डब्बा जो है वो खराब हो गया। अब हम जैसा बंदा वहाँ बैठा होगा उसने क्या कहना था, यार बड़े मुझे पट्टे बच्चे नहीं यार, बदतमीजी है यार। एक बंदा उठा, मेरे जैसा सियाना बंदा उठा, उसके बाद तो कंधा हिला के कहते हैं ये कैसे बदतमीज बच्चे थे, इनको कहो आराम से बैठे यार, इनको समझ नहीं आ रही। कहते यार हाँ इनको समझ नहीं आ रही, मुझे बताओ मैं कैसे समझाऊं। उसने कहा क्या हुआ, समझा नहीं सकते। उसने कहा यार वो ऐसा हुआ है कि अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अभी मुझे इत्तला मिली है कि इनकी माँ की डेथ हो गई। मुझे अब समझ नहीं आ रही इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊँ, तू बता यार मैं कैसे समझाऊँ। अब सारा जो डब्बा था, कोई उसे टॉफी दे रहा है, कोई गोद में बिठा रहा है, कोई उसे कहते हैं मेरी दाढ़ी के साथ खेल। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। एक चीज इंफॉर्मेशन आई सब, हम लोग समझाना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। राइट सर, पहले समझो फिर समझो। समझोगे, समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, और सुनने के अगले मराहल है। सुनते समय अब सुनने के भी तरीकेकार है। एक है जैसे अकबर सुन रहा है, इग्नोर कर रहा है, चल तू बोली क्या है भाई नहीं। अच्छा, पहला है कि इग्नोरेंट, मेकिंग नो एफर्ट टू लिसन। नंबर दूसरा है प्रैक्टिस प्रिटेंडिंग, लगता है ऐसी है जैसे सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे। जैसे वो क्या वो था कि एक बंदे ने कहा कि बीमार था ना, तो इस तरह की बात थी कि उसने दुआ मांगी अल्लाह ताला के सिर्फ तरह मैं मर जाऊँ। तो बीमारी ज़रा करीब हो गई, तो फिर उसने कहा अल्लाह ताला सुनना है समझेगा नहीं। बात ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं कि जो इस तरह की पोजीशन होती है कि जब आप प्रिटेंड कर देते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, बट इनफैक्ट आप सुन नहीं रहे। तीसरी होती है प्रैक्टिस सिलेक्टिव लिसनिंग, अपनी मर्जी की बात सुन ली ताकि इग्नोर करो। और फिर होता है अटेंटिव, तवज्जो से सुनना। बरकत दिख रहा है अपने सामने है, सुनते में नहीं करना। और फिर होता है एम्पैथिक लिसनिंग, जब आप समझ रहे होते हैं कि ये इस बंदे की जगह अगर मैं होता तो मैं कैसे लिसन करता, मैं इस बात को कैसे, आप उस दर्द को फील कर रहे होते हैं। वो जो बच्चों के साथ उन्होंने किया, वो उस दर्द को फील करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने
ایسے ہوگا جس طرح میں نے وہ ڈرائیور کی میں بات کی، میں نے اسے درد کی اس کی کیفیت کو فیل کیا کہ یار اگر اس کی جگہ میں ہوتا جو مجھے بہت چھٹی دے رہا ہے اور میں رات کے 4 بجے سو رہا ہوں تو میرا حق ہے کہ میں سو جاؤں اور نہیں اس کی آواز اس میں سنی تو اس میں کوئی ایسی بات، لیکن وہ چونکہ میرا سبارڈینیٹ تھا کہ میں اس کے ساتھ اونچی اونچی بول بھی لیتا تو اس نے سہ جانا تھا. جب میں نے یہ محسوس کیا تو میں نے اس کی بات لسن کی تو مجھے سمجھ آئی، اور میں تو یہ ایمپیتھک جو لسننگ ہے یہ سب سے پاورفل لیول آف لسننگ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں اس کی کیفیت کو، اس کے لیول پہ جا کے جب سوچیں گے تو پھر آپ کو چیزیں اور طریقے سے سمجھ آئیں. And then comes synergize. تین دن کہ جب آپ محسوس کرتے ہیں، دیکھیں نا اب یہ سنرجائز ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا گھر بنتا ہے، اس نے کہا کہ ہم کھدائی اچھی کرتے ہیں، آپ نے کہا ایک نے کہا کہ میں کھدائی اچھی کرتا ہوں، ایک نے کہا میں یہ اچھا کرتا ہوں، ایک نے پھر اس کے بعد آ یار میرا گھر دیکھو یار میرا گھر دیکھو یار. اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا کام نظر نہیں آ رہا، کھدائی کرنے کا کام کہاں نظر آ رہا ہے. اب اس یہ فرش لگا ہوا ہے، اس کی ٹائل سب کو نظر آ رہی ہے، اس کی ٹائل کے پیچھے کتنا کام ہو اور یہ ٹائل کہاں بنی اس کی کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ جائیں کہ اس میں یہ فیل ہوتی ہے کہ اگر جوائنٹ ہینڈ کریں گے تو فرق پڑے. تین ریزن، ایک دوسرے کو کوآپریشن، کمپٹیشن نہیں. ایک کمپٹیشن جو ہے نا، کمپٹیشن از کلنگ، اور یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہے ڈسٹرائنگ آور لائف، ڈسٹرائنگ آور لائف، اور اس نے ہماری لائف کا ستیہ ناش کر دیا. اب میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ والدین جب ہوتے ہیں نا تو آپ لاشعوری طور پہ اپنے بچوں کے اندر کیا کر رہے ہیں. ایک ہی بات ہم نے سنی ہے، تیرے بیاہ کا نمبر دیکھے نہیں، بھائی کا نمبر دیکھے آپ نے، ہم اپنے گھر میں بڑا کام کریں. اپنی بہن کا نمبر دیکھیں، اگر ہم کزن کی بات نہیں کر رہے پھر کزن کی بات آئے. اب میں وہ گیا ہوں فلاں کے بیٹا، یار دل خوش ہو، اب ہمارا بیٹا یہ دیکھ، آپ اسے کمپٹیشن میں آ رہا ہے، وہ حسد کی کیفیت میں آ رہا ہے، وہ غصے کی کیفیت میں آ رہا ہے، وہ نفرت کی کیفیت میں آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ نے میں بھی کیا کرا. یہ تب ہوگا جب آپ کو خود احساس ہوگا نا، جب آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ کمپٹیشن کے کیا مسائل ہیں. اپنے آپ کو امپروو کرو. آپ اس بات کو سمجھو کہ جب آپ لاشعوری طور پہ بچوں کے اندر جو عادتیں کر رہے ہو تو اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں. آپ لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے برے نہیں ہیں، لیکن آپ کو خود اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آپ اسے کمپٹیشن میں ڈال کے کس طرح دوسری کو ڈال رہے ہیں. کوآپریشن کوئی ابنڈنس کی بات ہے کہ اگر اس کے ہے تو ویل ڈن یار، یو ہیو ڈن ویل، یو کین ڈو مور. آپ اسے لوگوں میں دیکھیں. اب میری تعریف، اگر تعریف کا انداز ہے، سر آپ بہت اچھے لگتے ہیں، بٹ اگر آپ تھوڑا سا ایسے کر لیتے نا تو اکبر جیسے لگتے ہیں. اب بتائیں آپ نے میری تعریف آپ نے کی، لیکن کمپٹیشن میں ڈال کے اب آپ نے میری خوشی کا ستیہ ناش کر دی اور کسی سے حسد کر دیا. پھر میں کیا کروں گا، پھر میرے ذہن میں ہر وقت ایک ہی چیز آئے گی. اسی طرح یہ اکبر میرے ساتھ تھا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ کھڑا تھا نا تو لوگ مجھے چھوٹا سمجھ رہے تھے. پھر میں کیا کروں گا، پھر میں کوشش کروں گا کہ یہ کسی طرح اس کو میں آف کروں، اس کے پاؤں آ کروں. یہ آپ نے ایک معمولی بات کی، آپ نے بلا سوچے سمجھے، آپ نے کوئی بری بات نہیں کی. واقعاً میں اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن کیا ضرورت تھی جھوٹ، سچ کو بھول.
جس نے آپ نے میری زندگی تباہ کر دی. اچھا پھر مجھے اب کمپٹیشن کی عادت ہو گئی. اب میں نے اس فرض کریں مجھے کہا گیا کہ مثلا آپ کی شرٹ جس کی اچھی نہیں ہے، اب میں نے شرٹ نہیں لی. اب میں نے آپ کی شرٹ، اب میری ہر وقت نظر کس پہ آ رہی ہے؟ شرٹس پر. میں جس کی اچھی شرٹ دیکھتا ہوں میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. مجھے لگا اس کی شرٹ اچھی ہے، مجھے یہ بندہ برا لگنے لگا. میں مسلسل بوائے لگا، میری کوئی خوشی میں پسند نہیں کرتا. اگر آپ اس کی جگہ یہ کہہ دیتے لکنگ گریٹ ہے یار، کیا بات ہے، میں کرنے لگا اور میں ہیپی ہیپی. اور مجھے آپ لو یو ہو تو میں آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں یار بندہ تو یہی ہے. کیا سر ایسے اب میں باہر جا رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں. میں یار کلک تو بنانا، ایک فوٹو تو بنانا یار. آپ کی چھوٹی سی حرکت سے میرا دن بن گیا. اچھا اگر میرا جب دن بن گیا تو پھر آپ فیل کریں آپ نے مجھے صرف یہی کہا اور آپ کا دن کتنا اچھا ہوگا. اب کس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ کام آپ منڈے کے ایک کو میں نے دوبارہ دہراتا ہوں. رات سونے سے پہلے ایسے ہی تھوڑا سا ریویو کیا میں نے کہ آج میں نے کچھ نیا کیا، کچھ اچھا کیا. نمبر 1 کل کیا کروں. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی بھی 3 بندے ہر روز ان کی تعریف کریں. کوئی 3 بندے آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، پیا ہو سکتا ہے، جینڈر ہو سکتا ہے، آفیسر ہو سکتا ہے. کوئی 3 بندے ان کی اچھا تعریف بھی صرف اس کی کریں جو آپ کو تعریف کے قابل نظر آئے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایسے زبردستی کریں، ڈیزرو. میں نے کہیں میں پڑھا تھا کہ تعریف کریں کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں نا، میں اس وقت میری بات مس ہو گئی کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں. اب آپ کا کھانا بنا ہوا ہے اور کھانا بنانے والے کو بھی پتہ ہے کہ کھانا اچھا نہیں بنا. ٹھیک ہے نا، پتہ چل گیا نا. مثلا میں نے کھانا ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا بہت ہی سڑ گیا، لگ گیا یہ. اب آپ اگر بیٹھ کے وہاں یہ کہیں گے نا گوشت یار اچھا نہیں بنا، یہ گوشت بہت اچھا بنا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈانٹ کر رہا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے لگا ہوا ہے. اب گوشت کی بات نہ کریں، اب میرے برتنوں کی تعریف کریں. کیوں فرق پڑتا ہے؟ برتن تو اچھے ہیں نا. بالکل. اچھا آپ کو برتن بھی اچھے نہیں لگتا. میں گھر آیا ہوں تو ظاہر ہے آپ نے میرے گھر آنا تھا، میں نے گھر صاف ستھرا رکھا ہوا ہے تو آپ میرے گھر کی تعریف کرتے ہیں. میرا بیٹا آپ سے ملا، آپ کو اس میں تو کوئی برائی نہیں، اس کی تعریف کر دیں. سو آپ جب اس طرح کی انرجی پھیلائیں گے تو میں نے کہا پہلے بینیفیشری کون ہوں گے؟ آپ پہلے بینیفیشری آپ فلاں کو دیکھا ہے، فلاں کو دیکھا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھا دل خوش ہو جائے. اب کیا سوچتے بیٹا آپ سے فلاں کو دیکھا. میں کل اس کے بیٹے کو ملا یار اتنا مزہ آتا ہے آپ کو نا، بس میں کیا میں اپنے بیٹے سے کہوں مجھے بہتر اسی کے لے آؤ. تو شادی میں جائیں نا، شادی میں آپ مجھے تو دیکھ نہیں رہتے، وہاں لے کے گئے شادی کے فنکشن میں جو لے کے وہاں چھوڑ دیا، بچے بھی سنبھال ہوا تو خود گئے ان کو دیکھتے رہے، مجھے دیکھیں گے بند کر دی گئی. تو آپ دیکھا کریں نا اسے کوئی ریلیشن میں ہو جیسے میٹر نہیں کہ دوسروں کی تو تعریف سکتے ہیں. ہم نہیں اپنے بیٹے سے لاؤں کہ فلانے کے بچے تم ایسے نہیں کر رہے ہو، میں کہوں وہ دلہے کو بیٹے لے آئینہ دیکھتے ہیں مجھے دیکھ کے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ. تو آپ کبھی اسے بھی تھوڑی سی دیر دیکھ لیا کریں. یہ شکر ہے سر نام بھی دیکھے تو دیکھو
کوئی دو شخص برابر نہیں بنا. بالکل. پرفیکشن کی تلاش میں جاؤ گے تو ہمیشہ تنہا رہ جاؤ. آپ چاہتے ہیں کہ میں اگر آپ کا دوست ہوں تو میرے اندر کوئی کمی نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں میری بیوی کے اندر کوئی کمی نہ ہو. ایسے ہی میری بیوی بھی یہی چاہتی ہے. دیکھو اگر اس نے مجھے برداشت کیا ہو تو مجھے بھی اس سے برداشت کرنا چاہیے. اس وقت مجھے برداشت نہیں کرنا ہے جب میں دعویٰ کروں کہ میرے جیسا دنیا میں نہیں ہے, تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میرا پارٹنر جیسا بھی نہیں ہے. سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے, میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہا کہ چھٹی والے دن تیری حالت کیوں مطلب بال بکھرے ہوئے ہیں, کوئی عجیب و غریب تیری شکل ہوتی ہے, کوئی آج چھٹی والا دن ہے. میں نے کہا تو کسی دن گھر جائے, تجھے خاتون ملے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, گندے ہیں, مٹی ہے, پسینہ ہے, ایسے اس کی حالت خراب ہے. میں نے کہا تو کیسا فیل کرے گا؟ بالکل مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں نے کہا یقین کر تیری بیوی کو تو بالکل تو اچھا نہیں لگے گا. میں نے کہا وہ بھی چاہتی ہے کہ ایک حسین بندہ ہو, مطلب کوئی صاف ستھرے کپڑے ہو. میں نے کہا یہ صرف آپ نے کپڑے دوسروں کے لیے رکھے ہوئے. ہم تو بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں. ہمارے گھر میں کوئی اچھا برتن ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی مہمان آئے تو اس کو دے. بیڈ شیٹ لے کے آئے تو مہمان آئے تو بچھائیں. بچے کے کپڑے لے کے آئیں گے, کوئی مہمانوں کے گھر جائیں تو پہنائیں. وہ بیچارہ پہلے سال اس طرح نہیں پہنتا, کیونکہ موقع نہیں ملا. اگلے سال کو چھوٹا ہوتا ہے اس وجہ سے. ہاں وہی چھوٹا بھیا پہنتا ہے, اس وقت آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں. پہلا بھیا اس وجہ سے نہیں پہنتا کوئی موقع نہیں بنا. دوسرا اس وجہ سے نہیں پہنتا کہ اس وقت جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے کو چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں, چھوٹے کو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب پہننے کا وقت آتا ہے وہ کرتا ہے. کلچر میں آ گئے. کلچر میں آدمی یہ سر نے بات کی, یہ کلچر ہے ہمارا. مطلب ہمیں ہر گھر میں یہ 1:30 بجے تک بریک لے لیں گے, 2:30 بجے دوبارہ شروع کریں گے, اور ٹھیک 4 بجے 64 67 وہ پوچھنے آیا تھا, اس کو بتائیں یار وہ میرا خیال غلط بات نہیں. آپ اپنے گھر میں اسٹارٹ کر دیں اگر اچھی بات ہے. تھوڑا ایک دم میں یہ بات نہیں کر رہا کہ انقلاب آ گئی. اگر کچھ میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ لگ رہا ہے کچھ چیزیں ہیں تو تھوڑا اپنی زندگی میں داخل کر لیں. بینیفیشری حق ہوں کہ میں نہیں, مجھے تو کرنی پڑے. ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ اچھا لگے گا کہ somebody says کہ میں نے یہ بات اس وجہ سے سیکھی. اچھا میں بات کر رہا تھا پرفیکشن. انسان کو تعلق رکھنے کے لیے دوسرے کے ساتھ ان باتوں کا ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں, بجائے اس کے کہ ہر وقت خامیوں کو ٹھیک کرنے کے آپ ان خامیوں کے ساتھ جب ایکسیپٹ کریں گے آپ کو زندگی میں مثلاً آپ کی بیگم ہے, اس کو مثلاً کب تک صفائی کرو, فرض کرو میں فرض کر سینسر یہ, اور اسے کھپ ہے, اس کی بات کو ایڈمٹ کر لو. کوشش کرو کہ آپ اس کے ہوتے ہوئے کسی طرح کا گند نہ پھیلاؤ. اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کی بیگم کو عادت ہے, فرض کریں کہ وہ صبح سے دیر سے اٹھتی ہیں, ایکسیپٹ کر لو, چیزوں کو مینیج کر لو, جھگڑا نہیں ہوگا. ہر وقت جو آپ کہو کہ کیوں دیر سے سوتی ہے, جھگڑا ہوگا. اسی طرح آپ کو اسٹاف میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو تھوڑا سا سلو موور ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ سلو موور ہے, اس کو فلاں وقت کام لے لیں گے, یہ ہائی پرفارمر ہے, یا اس طرح کی کوئی بات. ایکسیپٹنگ دا ڈفرینسز. یار ان کی مین کی ہے گئے کیا بھی لے لو, کیا کرنا
और ये सब दवाई निकाल दी किसने? असली से आगे। अच्छा, समझ रहे हैं आप? डिफरेंसेस के साथ जो उनकी कोई जो भी कुछ मसाइल हैं, जो डिफरेंसेस हैं, कुछ मसलन फ़र्ज़ करें आपकी बेगम साहिबा में गुस्सा वो आज जल्दी आ जाते हैं, थोड़ी देर उसको चुप कर जाओ यार। अब आपने समझ लिया कि यार इसको गुस्सा आता है, मुझे अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह आपकी सोसाइटी में, आपके ऑफिस में, आपके लोगों में जब आप हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हो, मेरा हक है हर चीज़ को ठीक करना, प्रोवाइडेड कि मैं 100% मेरा हक, अब मेरा हक। वो कहते हैं ना कि कोई अपना था सभी शराबी जाने पे था, उसकी ना वो हो गई अपना सजा हो गई, संसार की सजा। उसने कहा कि एक ही शर्त है, पहला बट्टा कर वो मारे देने पहले भी काम लगे। इतना तो हक बनता है भाई, मैं हूँ परफेक्ट, अब मेरा हक है मैं आपसे परफेक्शन मांगूँ, मैं बेगम से परफेक्शन मांगूँ, मैं दोस्तों से परफेक्शन मांगूँ। मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, ज़रा आईने में बैठ कर लेती हूँ यार। पता है क्या, मैं कितना नेक हूँ, मैं सिर्फ इतना नेक हूँ कि मेरी बुराइयों पे अल्लाह ने पर्दा डाला। मैं सिर्फ खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बुराइयों पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। अब मैं अपनी खुशकिस्मती की वजह से आपके बुराइयों को ढंढोरा पीटूँ गैर मुनासिब। और इस्लाम कहते हैं अगर लोग हमारा चेहरा पहचान लें तो हमारे जनाजे में सो इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि हर इंसान में इम्परफेक्शन है, हर इंसान में प्रॉब्लम है, हर इंसान में इशू है, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर आप मुआशरे में एक्सेप्टेबल। मेरा प्रॉब्लम वही है ना कि मैं आप पे तनकीद करता हूँ, आप पे करता हूँ, आप पे करता हूँ, आपकी ये बुरी, आपकी ये बुरी, आपकी ये बुरी, ज़रा सबकी बुराइयाँ बात करूँगा तो मुआशरे में मुझे अच्छा तो नहीं जाना जाएगा। और आपसे तवक्को करता हूँ कि आपकी बुराइयाँ करने का मेरा हक है, तो दूसरी नहीं बात करें। आप जब मेरे खिलाफ बात करते हैं यार आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, अपने जुबान में देख लो, अगर आप करते हो तो ठीक हो गया। बस मैं कर रहा हूँ 1:30 बजे तक आपको वैल्यू द डिफरेंस। हाँ, वैल्यू द डिफरेंस। आपने ये देखना है कि वो डिफरेंसेस अपनी जगह रहेंगे, इसको वैल्यू करना है, इसको किस तरीके से इसमें से कुछ बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, और अगर नहीं लिए जा सकते किस तरह इसके साथ एडजस्टमेंट की जा सकती है। जी सर, हाँ, रिस्पेक्ट अपनी जगह देखें। जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ बैठेंगे ना, आपको कुछ डिफरेंट सा ओपिनियन है ना, उसमें से भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। देखें, मैंने एक डिसाइड कर लिया कि आप ठीक नहीं हैं, अब ये बात करेगा तो मैं इसकी बात सुन ही नहीं रहा भाई। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपकी अच्छी बात कर सकते। अब बोलोगे मैं शट अप। अब कभी बहस होती है ना, बहस हो रही है तो अब हम एक होता है ना अंडरस्टैंड करें, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। आपने कोई बात की, अच्छा मेरे काम का पॉइंट उसमें से आ गया, मैं चुप कर गया। उसके बाद हाँ तूने ये बात की है ना, तूने ये बात की है ना, तूने ये बात की है ना, होंडा हम बात मनवाते हैं, हम गुफ्तगू नहीं करते, हम बातें मारते हैं, इम्पोज करते हैं। और ठीक कौन हूँ? सिर्फ मैं। बात हुई, ठीक कौन है? मैं। और कितना ठीक? 100%। और आप कितने ठीक हैं? क्योंकि मैं अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना एक दूसरे को समझने के लिए, बहुत सारी बातें आप करेंगे। हाँ ठीक है, अब मैं कुछ सीख रहा हूँ। अब मैं कुछ सीखना नहीं चाहता क्योंकि आप इस काबिल नहीं, मुझे सिखाना नहीं काबिल हो, वो तो सिर्फ मैं हूँ। तो फिर आप मुझे बताएं कि मुआशरे में आप एक्सेप्टेबल कैसे, आप मुआशरे में उस वक्त एक्सेप्टेबल होंगे
جب آپ مجھے انڈرسٹینڈ کریں گے میں آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، ہم اس کے بعد اٹھتے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں یار تھینک یو یار آپ، میں واقعی میں غلط، شکر ہے یار میں آپ سے ملا، آپ مجھے بتائیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ پہلے مائنڈ سیٹ مان لیجیے اس کو بس میں نے گزارش کی نا، میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے کام کی بات کریں، آپ نے بات سن کی میں نے کام بات کری، آپ نے اچھا بظاہر میں لسن کر رہا ہوں، میں نے بتایا نا پریٹینڈ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سن رہا ہوں، لیکن میں اپنے خیالوں میں ہوں، اچھا ہونے گل کرے گا نا، ہونے میرے کو پوائنٹ آ گیا، میرے کو پوائنٹ آ گیا، کیونکہ میں نے آپ کو شکست دی۔ جب اس طرح کی شکست ہوتی ہے نا، یاد رکھا کریں آپ جیت جاتے ہیں، رشتے ہار۔ گھر میں نے بیگم کو ہرانا ہی ہرانا ہے، اس کی ضرورت کیسے اتنے ایسی ہوئی وہ ہار جاتی ہے بیچاری، اس کے بعد آپ کہیں مجھے نہیں اپنے کو میں اپنے بچوں کو ہرا دیتا ہوں۔ کیوں آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ ساری دنیا سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ کو کیوں غلط فہمی ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ اپنے بچوں سے زیادہ جانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ جلدی دنیا میں آ گئے، انہیں میں کا پیوں نہیں، ہاں ہو غلطی سے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اسے زیادہ جانتے ہو۔ وہ جس دنیا میں آیا ہے، وہ جس طرح کے ماحول میں آیا ہے، اس کو اللہ نے کسی اور زمانے کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے انڈرسٹینڈ کرو، اس سے بتاؤ، ہاں اچھی باتیں اس کو بتاؤ، اچھی باتیں اس سے سیکھو، محبت سے آگے ترقی بھی کرو اور محبت بھی کرو۔ اچھا اب ڈفرینسز تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن میں نے پہلے جب آپ کو 5 چیزیں بتائی تھی نا کہ جب آپ نے عادت چینج کرنی، آخری بات میں نے یہ کی تھی کہ جو بھی کام کریں خوشی سے کریں۔ پہلے آپ ڈفرینسز ہونا اس کو ٹالریٹ کریں اور چپ کر دیں، کی بولا مجھے۔ دوسرا لیول ہوتا ہے جب آپ اسے ایکسیپٹ کریں۔ تیسرا لیول ہوتا ہے آپ اسے ویلیو بھی کرتے ہیں، اور یہ سب سے آخری لیول ہوتا ہے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ سیلیبریٹ پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جیسے جیسے آپ کے یہ لیول بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی ذہنی آسودگی بڑھتی ہے۔ جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں یار کل نہ یار میں بالکل نہ میرا خیال سے کہ میں یہ کر، پھر علی مراد ملے انہوں نے دسیا یار پہلے تو پھر یار گل میں یار مزہ آ گیا، چل یار علی مراد نے میں یار مٹھائی کیا، یہ سیلیبریٹ ہے۔ پہلے میں نے اچھا یار میں دیکھتا ہوں، چلو کر لیتے ہیں، چلو ایسے کر لیا، اب اس کو سیلیبریٹ۔ جب آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، میں نے بتایا میں بات کر رہا تھا، یہ وہ عادتیں ہیں جو آپ کو معاشرے میں ایکسیپٹیبل کریں گی، آپ کو افیکٹو کریں گی معاشرے میں۔ ہم کیوں لوگوں کے ساتھ یہ کامن کیوں نہیں کرتے، ہم ٹیم ورک کیوں نہیں کرتے، ہم ڈفرینسز کیوں نہیں مانتے؟ غصہ، حسد، اینگزائٹی، فیئر، میں نے آپ کی بات مان لی کہ لوگ کیا کہیں گے آپ اچھے ہو گئے، تو اس وجہ سے میں جتنی سفر کرتا ہوں تاکہ آپ کی بات اچھی نہ ہو، آپ بڑے نہ ہو، کیونکہ آپ جب بڑے ہوں گے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ڈیفینسونیس، ایگو کیا ہوتی ہے؟ انا۔ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سب انا کے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی شخص میں دیکھنا چاہو نا اس میں اللہ کتنا ہے، یہ دیکھا کرو اس میں ایگو کتنی ہے، جتنی ایگو ختم ہوتی جاتی ہے اللہ آتا ہے۔ ایگوئسٹ مین صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، ایگوئسٹ مین کا صرف ایک ہی خدا ہوتا ہے، وہ خود۔ انا، ہر کام میں انا، سیلف سینٹرڈ۔ جب آپ ایگو سے نکلیں گے تو پھر آپ کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ، پیار میں مزہ آئے گا۔ صحیح بات۔ چلیں یہ آپ کو